اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری مبارک کلمات کی جو ابتدا شروع ہوتی ہے وہ بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو یہاں تک ہے کہ کسی کا استقبال ہو تو بسم اللہ کہا جاتا ہے. 7 بسم اللہ یعنی 7 بسم اللہ، کیونکہ 7 کی عدد کے ساتھ کائنات کی گردش ہے. اور کسی کو اچھا کہا جائے تو کہا کہ یہ اس وقت کا ہے جب بسم اللہ دے ویلے دا ہے، بسم اللہ کے وقت کا ہے. اور اگر کسی کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے تو کہا کہ اس کے ساتھ 7 بسم اللہ لگی ہوئی ہیں. برکت کا ذریعہ بسم اللہ، راحت کا ذریعہ بسم اللہ، کائنات کے رازوں کا ذریعہ بسم اللہ. یقین کے ساتھ اگر کوئی فرد پڑھ لے، یقین کے جذبے کے ساتھ اگر کوئی فرد پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی بہت زیادہ طاقت بھی ہے اور بہت زیادہ تاثیر بھی ہے اور بہت زیادہ اس کی برکات اور کمالات ہیں. بہت زیادہ، حد سے زیادہ اس کے برکات ہیں اور حد سے زیادہ اس کے کمالات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنے تعویذ ایسے ہیں، نقش ایسے ہیں جن کی تاثیر ازلی ہے، بسم اللہ سے شروع ہوتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص مر گیا تو خواب میں دیکھا کہ وہ جہنم میں چل رہا. تو پوچھا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو وہ شخص جنت میں ہے. تو پوچھا کہ آپ کو کون سا عمل ہے؟ فرمایا، جب میں اس دنیا سے مرا تھا تو میرا بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، اور جب وہ اس دنیا میں پیدا ہوا اور چھوٹا سا بڑا ہوا، پھر اس کو ایک مکتب میں لے گئے. وہاں استاد نے کہا، پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس کہا کہ اس کے پڑھتے ہی اس کریم کی رحمت جوش میں آئی اور میرے اللہ نے کہا کہ یہ میرا نام لے اور اس بسم اللہ کی برکت سے اس کی بخشش نہ ہو. تو میرے اللہ نے اپنی رحمت سے میرے بیٹے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے بخشش کر دی اور مجھے معاف کر دی. بسم اللہ تو کائنات کے رازوں میں سے ایک راز ہے. مشکلات کا حل ہے، ناکامیوں کو دور کرتا ہے. کیونکہ بسم اللہ میں اللہ نے سب سے پہلے اپنے نام کے ساتھ، اللہ تو اللہ کا ذاتی نام ہے نا، اپنے نام کے ساتھ رحمان جوڑا ہے. اگر بسم اللہ الرحمن رحیم الرحمن ہوتا تو پھر بہت زیادہ اور معنی نکل آتا. اگر بسم اللہ الرحمن رحیم الرحمن ہوتا، لیکن نہیں، اللہ پاک جل شانہ نے بسم اللہ الرحمن کہا ہے. یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ، اے دنیا کے رحمان، تیری نعمت، تیری رحمت اور برکت سے اپنوں کو بھی کھلایا جاتا ہے، پرائوں کو بھی کھلایا جاتا ہے، اپنوں کو بھی ملتا ہے اور پرائوں کو بھی ملتا ہے. اس نعمت کی برکت سے، بسم اللہ کی نعمت کی برکت سے. اس لیے جو شخص نماز عصر کے بعد، جو شخص نماز عصر کے بعد جو شخص نماز عصر کے بعد 11 بار یا رحمان پڑھتا ہے، 11 بار یا رحمان پڑھتا ہے، کیا فائدہ ہے؟ بولیں، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟
آپ کو کسی کو فائدہ ہوا 11 بار رحمان، آپ کہتے ہیں رزق میں برکت، اور کیا فائدہ ہوا؟ بیٹا پیدا ہوا، سچ ہے یہ۔ 11 بار یا رحمان جو شخص عصر کی نماز کے بعد پڑھے گا، جادو کا علاج ہے، جادو کا۔ اور جن کو بیٹا اولاد نرینہ چاہیے، اس کا اولاد ہے، جواب ہے، اس کا علاج ہے، بڑی لاجواب چیز ہے، اللہ کے نام کی بڑی طاقت ہے، اور بندشوں کا علاج ہے، اور ناکامیوں کا علاج ہے۔ یا رحمان الدنیا، یا رحمان الدنیا، یا رحیم الآخر، عجب نسخہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہماری زندگی کی راز وابستہ ہے۔ آج 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عمل کا عمل ہوگا، 625 بار ہر سال ہوتا ہے۔ آخر اس کی تعداد 625 کیوں ہے؟ اس کی تعداد 625 کیوں ہے؟ اس کے موکلات اور اس کے جو غلام ہیں وہ 625 ہے۔ ہر آیت کا ایک خادم ہوتا ہے جس کو ہم اللہ کی طرف سے مقرر فرشتہ بھی کہتے ہیں اور جس کو ہم موکل بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے غور سے سنیے گا، آج 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے، ہماری آج تیسری نشست ہے، اور وہ پیکج جو ابکری میگزین میں چھپے، ہر نشست میں الحمدللہ ہم وہ بہترین پیکج کر رہے ہیں، اور اس سے اللہ کی رحمت سے بہت نفع ہو رہا ہے اور بہت خیر مل رہی ہے۔ آپ کے اندر اصل میں ادب اور قدردانی ہے۔ بس ایک درخواست کروں گا، کہیں مسلسل صبح شام کی محفلیں ہمارے اندر کے ادب کو ختم نہ کر دیں، ہمارے اندر کے طلب کو ختم نہ کر دیں، ہمارے اندر کے سچے جذبے کو ختم نہ کر دیں۔ زندگی کی بندشیں ہیں، زندگی کی رکاوٹیں ہیں، اور مسلسل ناکامیاں ہیں، ان سب کا ازالہ، ان سب کا حل اس کریم کے خزانے سے انشاءاللہ لے کر جائیں گے۔ 625 اس کے موکل ہیں، 625 اس کے ساتھ اللہ نے خدام جوڑے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور وہ سارے نوری ہیں، علوی ہیں، نوری ہیں، سفلی نہیں، کالے نہیں، نوری ہیں۔ اور وہ نوری وہ ہیں جن میں ہر فرشتے کی طاقت اللہ پاک نے اتنی رکھی ہے، فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کا جو کندھا ہے، ایک گردن سے لے کر کندھے تک مشرق، اور پھر دوسرے کندھے گردن سے لے کر مغرب تک، مغرب ساری کائنات تھک جائے، اور فرمایا اگر جبریل اپنے پروں کو کھول دے تو اس کے پروں سے ساری دنیا میں چھاؤں آ جائے، چاند سورج کی روشنی تک ڈوب جائے۔ فرشتے میں کتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ اور جب بندہ ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، ذرا جذبے سے، دل کی کیفیتوں سے، اندر کے در سے پڑھیں تو پڑھیں 3 بار پڑھیں اور توجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس جذبے کے ساتھ، اس پورے جذبے کے ساتھ، اس دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ نے ایک بار بسم اللہ پڑھا یا 3 بار، ہر بسم اللہ کے پڑھنے پر 625 موکلات اور اس کے خدام آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور فرمائیں ہمارے ذمہ کیا خدمت ہے، فرمائیں ہم آپ کی کیا خدمت کریں۔ آپ نے سنا ہوگا ایک اللہ دین اس کا نام تھا، اس کو ایک چراغ ملا تو چراغ کے رگڑتے ہی ایک جن نکلا، اور جن کہنے لگا کہ میرے آقا میرے ذمہ کیا خدمت ہے۔ یہ کہانی جیسی بھی ہے، سچی ہے، حقیقت ہے،
अलादीन के चिराग की पर यकीन जानिए ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे 70,000 अलादीन के चिराग खत्म हो जाए, पर जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में ताकत और तासीर है, कमाल और बरकत है, अता और शफकत है, राहत और रहमत है, वो बहुत कम किसी कायनात की चीज में हो सकती है। क्योंकि जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो 625 फरिश्ते 625 फरिश्ते इस बंदी की मदद, इसके साथ ताअवुन और इसकी तवज्जो और इसके काम करने के लिए अल्लाह के अमर से, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि बोले क्या काम करें। एक वाकया आज याद आया। मेरे पास एक साहब आए मुझसे कहने लगे मेरे घर में अजीब व गरीब हरकतें होती हैं। छत पे कोई चलता है, कोई चीज घसीटने की आवाज आती है, सीढ़ियों से कोई उतरता है, सीढ़ियों से कोई चढ़ता है। मैं परेशान हूं। घर में पड़ी पड़ी रेडियो, उस दौर में बड़े बॉक्स वाली रेडियो होती थी, वो खुद ब खुद चलना शुरू हो जाती है। फिर कहा मैं उसके सेल निकाल देता हूं, लेकिन वो सेलों के बगैर चलती है। मैं मुसलसल परेशान, और मेरे घर में साल हर साल से बीमारियां हैं, दुख हैं और तकलीफें हैं। एक से निकलता हूं दूसरी, और दूसरी तकलीफ से निकलता हूं। मेरा घर मुश्किलात में फंसा हुआ है, अटका हुआ है। मैंने उसको कहा कि तू ऐसा कर, हर अमल से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मुक्कलात को ये बात कहे। ये बात बड़ी गौर तलब है, तवज्जो तलब है। शायद मैं जिंदगी में पहली दफा बता रहा हूं, याद ही नहीं रहती। छुपाने की कोशिश तो नहीं, बाज चीजें अचानक याद आती हैं आप हजरात के सच्चे जज्बे की वजह से, सच्चे खुलूस की वजह से और सच्ची हमदर्दी की वजह से, आपकी बरकत से अल्लाह मुझ पे ये चीजें दिलों की ये बातें अल्लाह जुबान पे लाता है। मैंने उनसे अर्ज किया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, और बहुत पढ़ और बहुत पढ़ और बहुत पढ़ और बहुत पढ़ और निहायत कसरत से पढ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़, बहुत पढ़ और कसरत से पढ़। पढ़ने के बाद ना इसके मुक्कलात को कहें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मुक्कलात को, कि मेरे अल्लाह से कहो कि मेरी काम बनवा दो। कुछ चीजों ने मुझे तंग किया हुआ है, मुझे खबर नहीं वो जादू है, मुझे खबर नहीं वो जिन्नात है, मुझे खबर नहीं मेरा शक है, मेरा वहम है, लेकिन हकीकतें तो सामने आ जाती हैं। अगर शक और वहम होता तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मेरे सामने आई। मैं परेशान हूं, आखिर क्या करूं। तो मैंने उससे कहा कि तू ये कहे, इन मुक्कलात से कहे, तुम अल्लाह की तरफ से मेरी खिदमत पे मुकर्रर हो। अब ये पैगाम जरा गौर से सुनिएगा। तुम अल्लाह की तरफ से मेरी खिदमत पे मुकर्रर हो, तुम मेरे ये काम कर दो। मुकर्रर किसने किया? अल्लाह ने किया है ना। तो मेरे ये काम कर दो। ये मुसीबत है, ये परेशानी है, ये दुख है, ये तकलीफ है, ये नाकामी है, ये मेरे ऊपर कोई असरात हैं, कोई बंदिशें हैं, किसी ने जादू मुसल्लत किया, किसी ने जिन्नात मुसल्लत किए, किसी ने कोई किसी किस्म कोई ऐसी चीज मुसल्लत की है ना, जो भी हुई है, ऐसे करें ये सारी चीजें आप खत्म कर दें। ये सारी चीजें मैंने कही आप पढ़ते भी रहो और इन मुक्कलात को कहते भी रहो। और दूसरा, एक खास साथ में 625 बार नक्श, जो माशाल्लाह आप लिख के भी लाए हैं, आज भी उसकी इब्तिदा भी होगी, उसको इंशाल्लाह हम दम भी करेंगे, उसका बाबरकत अमल भी होगा। 625 बार का नक्श, और ये भी मैंने उनसे कहा लिख के घर में लटका दो। और ये जो 625 बार नक्श है, आप अगर इसके हवाले मजबूत चाहते हैं, इसके सबूत चाहते हैं और इसके मजबूत हवाले चाहते हैं, तो हमारी अकाबिर पर एतमाद उसको खोले। उसमें इसके बहुत ताकतवर हवाले मुस्तनद किताबों के
सबूत मौजूद हैं। ये बहुत ताकतवर अमल है। उन्होंने मेरी बात को समझा और मेरी बात को समझने के बाद इसको करना शुरू कर दिया। समझने के बाद करना शुरू कर दिया, और जब करना शुरू कर दिया, अब वो सोचें, जिन्नात ताकतवर नहीं, इंसान से ताकतवर हैं, फरिश्तों से ताकतवर तो नहीं है। जिन्नात की ताकत अल्लाह ने रखी है, खुद अल्लाह से ताकतवर तो नहीं है, खुद अल्लाह से ताकतवर तो नहीं। बस इन्होंने कहना शुरू कर दिया, इन्होंने कहना शुरू कर दिया। पढ़ते भी रहे, कहते भी रहे, पढ़ते भी रहे, कहते भी रहे। और कहा कुछ अरसे के बाद, मुझे आके खुद बताया उन्होंने, कहा कुछ अरसे के बाद हमने महसूस किया घर में कोई साए हैं, घर में कुछ चीजें हैं। कहने लगे हम डर गए कि शायद कोई ऐसी और चीज मुसल्लत हो गई है। हम तो किसी एक चीज को निकालने में थे, वो निकली नहीं, कोई और चीज मुसल्लत हो गई है। तो कहा हम परेशान हो गए। कहा कोई साए थे घर में और कुछ चीखें थी सर में, और चीखें ऐसी थी जैसे किसी को घसीट के निकाला जा रहा है। और कहा फिर हमें ख्वाब आना शुरू हो गए। कुछ लोग हैं, उनके हाथों में बड़ी बड़ी लाठियां हैं, जिनके चारों तरफ नोकें इतनी हैं जैसे तलवार की नोकें हों। वो घर में आए हैं और वो एक एक बंदे को कूट कूट के, तोड़ तोड़ के निकाल रहे हैं। कहा मैंने आंखों से देखा, किसी को चारपाई के नीचे से निकाला, किसी को अलमारी के अंदर से निकाला, किसी को अलमारी के नीचे से निकाला, कोने खुदरों में चीजें घुसी हुई थी, उधर से निकाला, पकड़ा, तोड़ा, काटा। कहा उनकी चीखें थी और वो कहते थे नहीं हम खुद जाएंगे। कहा नहीं तुम खुद नहीं जाओगे, हमारी जिम्मेदारी है, हमें तुम्हें खुद भेजेंगे। आंखों से देखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मौक्कलात को आंखों से देखा। और मैंने उनसे कहा कि बस अब तुम्हें अल्लाह ने दिखा दिया है, अब तुम आगे बढ़ो और इसको और पढ़ो, और पढ़ने के बाद उन मुक्कलात से कहो देखो अल्लाह ने आपकी जिम्मेदारी हमारी खिदमत में, हमारी हिफाजत में, हमारे ऊपर छतरी और छांव में लगाई है, अल्लाह ने लगाई है ना, तो आप अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के अमर से हमारी हिफाजत करें। ये मुसीबतें गले पड़ी हैं, वो जादू हैं, वो जिन्नात हैं, वो असरात हैं, वो बंदिश है, पता नहीं क्या चीज है। हमारा तो घर बर्बाद हो गया, हमारी तो हर चीज तबाह हो गई, हमारा तो कुछ भी बाकी ना बचा। बस ये बातें वो करते थे और बिस्मिल्लाह पढ़ते थे। और घर में 625 बार बिस्मिल्लाह का नक्श दिखा और मैंने कहा कि वो आप लगा दें, उसको लेमिनेशन कर दें, जैसे भी। आंखों से देखने शुरू किए नक्शे। हत्ता के 2-3 वाकयात मेरी जिंदगी में, चंद वाकयात हैं जिसमें जगह जगह खून मिला, खून मिला। एक दुआए काब का वाकया मेरी जिंदगी में आया था, वो भी आपको मैं सुना देता हूं। एक और कुछ वाकयात मेरी जिंदगी में ऐसे हैं जिसमें खून मिला, जगह जगह खून पड़ा है, जैसे कोई जख्मी है, खून पड़ा हुआ है, उधर खून पड़ा है, उधर खून पड़ा। वो आका के इन्हें कहते थे आप बिस्मिल्लाह ना पढ़ें और इनसे कहें हमें ना निकाले, हमें मौका दे दें, हम खुद निकल जाएंगे। तो मुझे आके कहते थे, बड़े दुखी हैं, बड़े दर्द वाली आवाज से, बड़े गम वाली आवाज से कहते हैं आप ना कहें। मैंने कहा ना 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 मानना, ना सुनना। क्यों? कुरान कहता है इन्नहुम यकीदून कैदुन व अकीदु कैदा, इनके मक्कर बड़े खतरनाक, इनके फरेब बहुत ज्यादा हैं। कहीं ऐसा ना हो तुम बिस्मिल्लाह की ताकतों को भी वापस कर बैठो और ये फिर गालिब आ जाए। ऐसा ना करना, ऐसा ना करना। और उनके घर में जो सफाया हुआ बलाओं का, मुसीबतों का, आफतों का, और घर में जो अनोखे वाकयात होते थे उनका, वो सफाया हुआ जो गुमान से बालातर है। मेरी कोशिश यही है कि मैं बताऊं और आपको बताऊं। और ये जो 625 बार का अमल है, साल हर साल से हम कर रहे हैं।
اور سالہ سال سے دنیا کو اس کا نفع اور فیض مل رہا ہے، سالہ سال سے۔ جس کی جیب میں یہ کاغذ ہے، جس کی جیب میں یہ عمل ہے، جس کے گھر یہ عمل ہے، اس کی نسلوں کے لیے کیا غیبی نظام، کیا غیبی خزانے، کیا برکات، کیا رحمتوں کا نظام اس کو اور اس کی نسلوں کو ملا ہے اور ملا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے 625 بار کے نقش کا عمل کیا ہے، ان سے پوچھیں جنہوں نے 625 بار کا نقش اپنے گھر میں لٹکایا ہے یا اپنی جیب میں رکھا ہے لکھ کے۔ ان ساتوں میں جو آج ہماری ساتھ ہے، آپ لکھ کے بھی لائے ہوں گے، آج بھی اس کو انشاءاللہ عمل ہوگا اور اس کو لکھتے رہیں گے۔ ان سے پوچھیں کہ ان سے کہیں کہ کیا حال ہے، وہ پھر جب اس کے فائدے بتانا آپ کو شروع کریں گے اور اس کے نفع بتانا شروع کریں گے، حیرت کا ایک جہان ہے، حیرت کا ایک سمندر ہے۔ آپ کو علم ہے کہ میں نے صرف 3 دن میں کسی چیز کا فیصلہ کروانے کا ایک عمل بتایا ہوا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں حاجت کی، اور اس کے بعد 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، منگتا بن کے پڑھیں۔ اسی طرح 12 دگانے اور 12,000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بنتا ہے، ہر دفعہ 1000، پھر 2 نفل، پھر 1000، پھر 2 نفل، پھر 1000، پھر 2 نفل، پھر 1000۔ 3 دن میں فیصلے ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا ہے جس کے لیے اللہ کہتا ہے نہیں میں نے ابھی تیرے فیصلے نہیں کرنے، تو تھوڑی چیز مانگ رہا ہے، میں تجھے اس سے بھی زیادہ دینا چاہتا ہوں۔ جو چھوٹی چیز مانگ رہا ہے میں اس سے بھی بڑی چیز دینا چاہتا ہوں۔ کچھ ایسے ہوں گے، لیکن میں نے 3 دن میں اس کے فیصلے ہوتے دیکھے اور 3 دن میں اس کی برکات کو پاتے دیکھے ہیں۔ سالوں سے بتا رہا ہوں، سالوں سے بتا رہا ہوں۔ روم سپر پاور، اس کے بادشاہ کا سر درد نہیں جاتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک ٹوپی دی، وہ پہنتا تھا، سر درد ختم ہوتا تھا۔ دیکھا تو اس میں ایک تعویذ تھا جس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشر حافی وہ شخص تھا کہ جو سارا دن شراب پیتا تھا، روز اس کی راتیں شراب خانے میں گزرتی تھی۔ ایک دفعہ شراب کے لیے جا رہا تھا تو ایک کاغذ دیکھا، اس کاغذ کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا، دیکھا تو اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ اس کو اٹھایا، اس کو پاک کیا، دھویا، اور پیسے جو جیب میں شراب کے لیے تھے ان سے خوشبو خریدی، اس اللہ کے نام کو خوشبودار کیا، کسی اونچی جگہ رکھا۔ شراب خانے میں جا کے کہنے لگا روز ہی آتا ہوں، پیسے دیتا ہوں، شراب پیتا ہوں، آج ادھار کر لے۔ تو شراب خانے میں اس نے ادھار کر لیا۔ رات کو وقت کے ولی نے، بہت بڑی ہستی نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ ایک پیغام ہے۔ وہ پیغام کیا ہے کہ جا کے کہہ دو بشر حافی کو تو نے ہمارے نام کی قدر کی، ہم نے تیری قدر کی، تو نے ہمارے نام کو دھویا، ہم نے تجھے گناہوں سے دھو دیا، تو نے ہمارے نام کو خوشبودار کیا، ہم نے تجھے ولایت کی خوشبو دے دی، تو نے ہمارے نام کو اونچا کیا، ہم نے تجھے اونچا کر دیا اور تجھے اپنا دوست اور ولی بنا دیا۔ خواب آیا، جس درویش کو بیدار ہوئے تو کہنے لگے یہ بشر حافی تو شراب کے نشے میں ہر وقت ہوتا ہے، اس کے لیے خواب کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر سو گئے، پھر یہی خواب آیا، پھر سو گئے، پھر یہی خواب آیا، تو پھر اٹھے اور شراب خانے میں ان کو تلاش کیا، گھر نہ ملے، شراب خانے میں جا کے باہر سے آواز لگائی بشر میں تیرے لیے ایک پیغام لایا ہوں، اور وہ جھومتے ہوئے جب باہر آئے شراب کے نشے میں، یہ پیغام سنایا۔ پیغام سنا تو ایک دم غش کھا کے گر گئے، اور جب اٹھے تو اللہ نے اپنی ولایت کا مقام دے دیا۔ اور حافی کیوں کہتے ہیں؟ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں کے چلنے والے کو، کہ ننگے پاؤں کے چلنے والے کو، یعنی جس جگہ وہ چلتے تھے بکریاں مینگنیاں نہیں کرتی تھی، گدے خچر لید نہیں کرتے تھے، کہ بشر حافی کے چلنے کے راستے ہیں، ہماری وجہ سے اس کے پاؤں خراب نہ ہو جائیں۔ جانور بھی اس کا حیا کرتے تھے بسم اللہ کی وجہ سے، جانور بھی اس کا حیا کرتے تھے۔ یہ جو نقش ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، 625 کا نقش، مجھے زندگی کا ایک بہت عرصہ گزر گیا، میں لوگوں کو بتا رہا ہوں اور اس عمل کو کرا رہا ہوں۔ اس عمل کے لیے باقاعدہ کاغذ چھپا ہے، آپ کے پاس کاغذ کہاں ہے؟ دکھائیں، اس کا باقاعدہ کاغذ ہے، یہ لکھا، یہ چھپا ہوا ہے،
اور جو ہماری پوری دنیا میں بیٹھے ہیں وہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں پورا 625 بار، تاکہ آپ کو خانے پور کرنے میں سہولت رہے اور آپ کو مشکل نہ ہو، آپ کو پریشانی نہ ہو، آپ کو گننا نہ پڑے۔ یہ باقاعدہ آپ کے لیے اس کا انتظام کیا ہے۔ میری کوشش یہی ہے ہر آنے والے کو سہولت کے طور پہ ہر چیز دے دی جائے، یہی کوشش ہے۔ یہ عمل بہت طاقتور عمل ہے اور یہ عمل بہت حیرت انگیز عمل ہے، بہت حیرت انگیز۔ آج ہم کریں گے، ہمارے اور پیکج بھی ہیں، اس کو ہم عمل میں لائیں گے۔ سارا سال آپ حضرات انتظار کرتے ہیں اور سارا سال کے بعد اس عمل کو، اس میں بڑی طاقت ہے۔ لیکن ایک بڑی خاص بات ضرور کہوں گا، آپ کہیں بھی بیٹھ کے دنیا کے کسی کونے میں عمل کر رہے ہیں اور آپ کا ساتھ تعلق تسبیح خانے کے ساتھ ہے، آپ کا اتصال تسبیح خانے کے ساتھ ہے، آپ کی نسبتیں تسبیح خانے کے ساتھ ہیں، وہ انفرادی عمل نہیں ہوگا، وہ اجتماعی عمل ہوگا، اور اس اجتماعی عمل کی طاقت اور تاثیر حیرت انگیز طور پہ ہے۔ اس کی طاقت اور تاثیر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے اس کی طاقت اور تاثیر۔ یہ جو آپ مل بیٹھ کے عمل کریں گے، اس کی طاقت اور تاثیر، اس کا گمان اور خیال نہیں کر سکتے کہ اس کی طاقت اور تاثیر کیا ہوگی۔ ہم سوچ نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر جائیں، ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جا، ناکام ہے تو کیا ہے، کچھ کام پھر بھی کر جا، مردانہ وار جی اور مردانہ وار مر جا، دنیا کی رنج و راحت کچھ ہوں تیری بلا سے، دنیا کی ہر ادا سے منہ پھیر اور گزر جا، اس بحر بے کرا میں ساحل کی جستجو کیا، کشتی کی آرزو کیا، ڈوبا اور پار کر جا۔ بکری کی کوشش ہے آپ کے ساتھ منت کر کر کے چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کریں، جیسے مریض کی منت بھی کرتے ہیں، خوشامد بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہتا، مجھے پتہ ہے اگر نہیں کھائے گا نڈھال ہو جائے گا، مریض ہو جائے گا، اور بیمار تو پہلے ہے اور بیماری اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، تو اس لیے پھر کیا کرتے ہیں، اس کی منت کرتے ہیں، اس کی خوشامد کرتے ہیں، اس کی درخواست اس کے سامنے کرتے ہیں، اور منت خوشامد اور درخواست کرنے کے بعد اس بندے کو پھر غذا کھلاتے ہیں۔ ہم سارے مریض ہیں، ہم سارے مریض ہیں۔ اب کئی منتیں کرتا ہے، چیزوں کا اہتمام خود کر کے دیتا ہے، خود کر کے دیتا ہے۔ کہنے لگا میری تختی نہیں ہے، اس نے کہا تختی میں اس کو گاچنی لگا دیتا ہوں۔ کہہ رہی میری پین میں سیاہی نہیں کہ میں بھر دیتا ہوں۔ کہنے لگا میری قلم ٹوٹی ہوئی ہے، میں چھیل دیتا ہوں۔ میرے بستے کا قاعدہ پھٹا ہوا ہے، میں نیا لا دیتا ہوں، الف انار والا قاعدہ۔ اس نے کہا ہر چیز آج وہاں تیگو کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں، آج وہاں تیگو کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں، عذر میرے قتل میں اب لائیں گے کیا؟ جب جل گیا ہے پیرہن تو دل بھی جل گیا ہوگا، کوریتے اور راکھ جستجو کیا ہے؟ کہنے لگا میں روز جاتا تھا، کہتا تھا مجھے قتل کرو، میں آپ کے لیے مرنا چاہتا ہوں، میں آپ پہ جان دینا چاہتا ہوں۔ تو کہتا میرے پاس تلوار نہیں ہے۔ پھر ایک دفعہ میں تلوار لے گیا، تو تلوار لینے کے بعد کہنے لگا پھر کفن کہاں سے لاؤں گا؟ پھر آج کہنے لگا آج وہاں تیگو کفن باندھے ہوئے جاتا ہوں، آج تلوار بھی ہے اور کفن بھی ہے، عذر میرے قتل میں اب لائیں گے کیا؟ ہاں، حضرت ناسے مجھے فرمائیں گے کیا، حضرت ناسے مجھے فرمائیں گے کیا، زخم بھرنے طرح ناخون نہ بڑھائیں گے کیا؟ مجھے کہتا ہے اپنے ناخون میرے کاٹ دیے تو زخم کو چھیل دیتا ہے، ادھر زخم بھریں گے ادھر ناخون بڑھائیں گے، میں ان زخموں کو تیری یادوں میں کبھی جانے نہیں دوں گا، نینوں کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے، کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے، ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے ہے۔ زخم بڑھنے تلک ناخون نہ بڑھائیں گے کیا؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کائنات کے پوشیدہ راز ہوتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے مجھے ایک جن ملا، ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا، کہنے لگے مجھے ایک جن ملا، وہ بہت طاقتور جن تھا، بہت طاقتور جن۔ تو کہا کہ تو نے یہ طاقت تو اللہ نے تمہیں دی ہوئی ہے، لیکن مزید یہ طاقت کیسے حاصل کی دی ہے، کیسے حاصل کی ہے؟ اس جن سے پوچھا
تو اس نے بڑا مختصر جواب دیا، کہا کہ میرے دادا نے کہا بیٹا فلاں غار میں جا اور غار میں جا کے فلاں غار میں چلا کر۔ تو کہا میں اس غار میں گیا، میں نے چلا کیا اور مجھے فرمان لگے بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا چلا کر۔ کہا کہ غار کے ہر پتھر کو میں نے لے کے ہر پتھر پہ 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا تھا۔ میری زندگی کا ایک وقت گزر گیا، ایک عرصہ گزر گیا۔ اب عالم یہ ہے میں جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ کیمیا بن جاتی ہے، وہ کیمیا بن جاتی۔ بہت بڑا راز ہے جو عبقری نے کھولا ہے 625 بار کا۔ آپ عبقری سے یہ راز دعویٰ نہیں کرتا۔ عبقری سے پہلے آپ کہیں سوشل میڈیا میں عبقری نے جب سے یہ راز 625 بار لوگوں کو دیا ہے، اس سے پیچھے کسی سوشل میڈیا میں مجھے شاید نہیں ملا، میری تلاش میں کمی ہے، میں دعویٰ نہیں کرتا، ایک راز ہے جو لے کے اپنے ساتھ چلے جاتے تھے۔ پاکستان کے ایک بہت بڑی دربار ہے، میرا وہاں جانا ہوا تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے 625 دفعہ بسم اللہ نیٹ پہ ڈال دیا۔ میں جی لوگوں کی خدمت کے لیے، مخلوق کی خدمت کے لیے ڈالا۔ کہا یہ عام لوگوں کو نہیں دینا تھا، ہمارا یہ خاندانی راز چلا آ رہا ہے اور ہم خاندانی راز ہمارے ساتھ ہے، ہم عام لوگوں کو نہیں دیتے اور عام لوگوں تک اس کا نظام نہیں ہے، ہم نہیں دیتے۔ مجھے سندھ میں رانی پور میں گیا تو ایک سندھ میں میرے ساتھ سندھ کے کچھ بڑے لوگ تھے، مخلصین تھے، ہمارا قافلہ تھا۔ وہاں ایک دربار پہ گئے تو ان کے گدے نشین کے ہاں ہماری ملاقات طے تھی۔ جب وہاں گئے تو وہاں ایک پیر صاحب بیٹھے تھے، حقہ پی رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ عبقری والے پیر آئے ہیں، لاہور والے، ایک دم ملے، کہنے لگے آپ نے ہمارا راز عام کر دیا۔ اور وہ شیخ ابن عربی کا جو شجرہ ہے وہ میں نے نیٹ پہ ڈالا، کہا ہمارا یہ صدیوں اور نسلوں کا راز تھا، آپ نے اتنا اس کو عام کر دیا۔ اور کچھ الفاظ اور بھی کہے کہ ایسے لوگوں کو عام کر دیا جو جن کی حیثیت نہیں تھی یا جن کو یہ نہیں ملنا تھا۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں نے یہ ٹھیک ہے عام کیا ہے، لیکن میرا یہ مطابق میرے کملی والے کا ہر فرد خاص ہے۔ اس نے کہا تھا یہ خاصوں کے لیے ہے، عاموں کے لیے نہیں ہے، لیکن میں کہا میرے مدینے والے کا ہر امتی خاص ہے اور میرے مدینے والے کے ہر امتی کی اللہ کی بارگاہ میں حیثیت ہے کلمے پڑھنے والے کی، اس لیے میں نے اس کو عام کر دیا۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو عبقری نے عام کی اور عام لوگ اس کو اپنے چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، یا اپنی خاص کتابوں میں بیازوں میں لکھتے ہیں، یا پھر اپنے خاص کوئی بندے ہوں ان کو دے کے جاتے ہیں۔ انہی رازوں میں یہ 625 بار بسم اللہ کا راز ہے، انہی رازوں 625 بار بسم اللہ کا راز انہی رازوں میں سے ہے، انہی رازوں۔ فرمایا جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی، مستند روایات سے بیان کر رہا ہوں، ایک دھماکہ ہوا، ساری کائنات نے سنا اور اللہ کے آسمان میں سے ایک دروازہ کھولا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس میں ایک نعمت ملی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد وہ دروازہ بند ہو گیا، پھر کبھی نہیں کھلے گا۔ اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تھی، شیطان نے چیخیں ماری، دیواروں کے ساتھ ٹکرے ماری، اپنے بال نوچے اور اپنے سر پہ راکھ ڈالی اور یہ کہا کہ آج وہ چیز نازل ہوئی ہے جو انسانیت کے لیے نفع مند ہے، اے کاش یہ نازل نہ ہوتی۔ میں نے روایت کا مفہوم بتایا آپ کو، اے کاش یہ نازل نہ ہوتی۔ اتنی عجیب و غریب چیز، طاقتور چیز، اور لوگوں کو، انسانوں کو مل گئی۔ شیطان رویا، جاگ رہے، خیال کرنا بارش ہو رہی ہے، کہیں ہمارا برتن الٹا نہ ہو جائے، کہیں ایک قطرہ بھی نہ، بارش کا خیال، بارش ہو رہی ہے رحمتوں کی، برکتوں کی، اللہ کے نام کی، کہیں ایسا نہ ہو سو جائیں برتن الٹا ہو اور ایک قطرہ بھی اس میں نہ جائے، وہ خدا نہ خواستہ آئے ہیں کہیں خالی نہ چلے جائے۔ اللہ آپ کو ہرا بھرا رکھے، اللہ سب کو ہرا بھرا رکھے، سب کی خیر، سب کا بھلا۔ یہ چھوٹے عمل ہیں اور ان کی زندگی میں بہت زیادہ تاثیر ہے، یہ چھوٹے عمل ہیں، ان کی زندگی میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ کہنے لگے کہ میں مکلی کے قبرستان میں ایک عمل کر رہا تھا
اور اس کے ہر عمل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تھا، سورۃ فاتحہ کا عمل کر رہا تھا، اور اس کے ہر سورۃ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تھا۔ کہا کہ میں کئی دن ہو گئے پڑھ رہا تھا، دن رات ایک کر کے پڑھ رہا تھا، سناٹا تھا، ویرانہ تھا، بچھو اور سانپ تھے، بھیڑیے گیدڑ تھے، عجیب و غریب بلائیں تھیں، لیکن یہ کلام خود میری حفاظت کر رہا تھا۔ اور کہا کچھ دنوں کے بعد ایک صاحب میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئے اور مجھ سے باتیں کرنے لگے، میں ان سے باتیں کرنے لگا، ایسی میٹھی باتیں، میرے میرے سارے غم کو دھو دیا، میرے سارے دکھ کو دھو دیا، ایسی میٹھی باتیں۔ تو کہا کہ میں نے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں وہ تیرا ساتھی ہوں جس کو تو تلاش کر رہا تھا، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اصلی وجود ہوں، وجود ہوں خود، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اصلی وجود ہوں۔ وہ صاحب کہنے لگے میں اتنا عرصہ وہ غذائیں، پھیکی غذائیں، بالکل ایسی چیزیں کھا کھا کے میرے جی میں آیا کہ میں کچھ جا کے اچھی چیز کھاؤں۔ چلہ چونکہ مکمل ہو گیا تھا، اس کی تاثیر بھی مل گئی تھی، کہنے لگا میں جا کے وہ چیز کھاؤں۔ کہا کہ میں شہر کی طرف چلا، پیدل چل رہا تھا، آگے کچھ چھوٹے چھوٹے کھوکھے تھے جن پہ ربڑی لکھی ہوئی تھی، اور کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ ربڑی دو، ان کے پاس مٹی کا کوزہ تھا، انہوں نے ڈال دی، کاغذ رکھ کے اوپر دھاگا لپیٹ دیا۔ کہا مجھ سے صبر نہ ہوا کہ میں کہیں دور جا کے کھاؤں، میں ساتھ ہی بیٹھ گیا، اور جب میں نے کھایا دیکھا تو وہ تو ساری چینی تھی اور میرے ذوق کے خلاف تھی۔ اور کہا کہ پھر میں نے کچھ دو بچے جا رہے تھے، میں نے ان کو دے دیا، وہ خوشی خوشی لے کے چلے گئے، میرے ذوق میں تھا کہ میں شاید کچھ کھاؤں۔ تو عجیب و غریب عمل ہے، بہت انوکھا عمل ہے۔ کہنے لگے کہ مجھے پتا چلا کہ فلاں جگہ کچا قلعہ ہے اور اس کچے قلعے میں لوگ جا کے عمل کرتے ہیں، تو میں جا کے وہاں کچے قلعے میں بیٹھ گیا، ہر طرف ویرانی تھی، ہر طرف حیرانی تھی، اور ہر طرف وحشت تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے وہاں 40 دن بیٹھنا تھا، اور 40 دن کے بعد پھر اس عمل کی تاثیر ملنی تھی۔ تو 40 دن پڑھنے کے بعد کہنے لگے کہ مجھے اس کی کوئی تاثیر نظر نہ آئی۔ تو کہا میں آ رہا تھا، 40 دن کا مجاہدہ، ترک جلالی، ترک جمالی، ترک لذات، اور 40 دن کا مجاہدہ، جسم نڈھال ہو چکا تھا، عمل پورا کر کر کے آتے آتے آگے دیکھا ایک بابا جی ہیں، بڑے کمزور، بڑے ضعیف، بہت زیادہ، اور ان کے پاس گٹھڑی ہے، اور وہ بیچارے گرتے پڑتے اس گٹھڑی کو اٹھائے جا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں۔ کوئی میرے جی میں آیا ان کی گٹھڑی میں لے لوں، پر جو وہ گٹھڑی لی تو ایسے تھا جیسے اس میں تو پتھر ہیں اور میری جان جائے۔ کیوں؟ میں تو پہلے نڈھالیوں کا مارا ہوا تھا، 40 دن کے مجاہدوں کا، 40 دن کی چلوں کا، اور 40 دن کی جو ہے کوئی خوراک نہیں، کوئی غذا نہیں، اور دن رات کی میری پڑھائی تھی، اور دن رات کی میری مشقت تھی۔ کہنے لگے پہلے ہی میں بہت زیادہ نڈھال ہو چکا تھا۔ کہا کہ میرے جی میں آیا پھینک دوں، بابا دعائیں دے رہے تھے، میرے جی میں آیا پھینک دوں۔ میں نے کہا نہیں، میں نے کہا بابا جی کہاں پہنچانا ہے؟ کہا بیٹا اسٹیشن پہ پہنچانا ہے، اور اسٹیشن تو بہت دور تھا۔ گرتا پڑتا گیا اسٹیشن پہ، میں جی میں آیا بابا جی یہاں پہنچا دوں؟ کہنے لگے نہیں، اس کے پار پہنچانا ہے۔ کہا میرے ایک ایک تن میں جو دکھن تھی جو اور بڑھ گئی، اور میری نڈھالیاں، میری کمزوریاں اور میرے جسم کی وہ اور بڑھ گئیں، لیکن منزل پہ پہنچ کے میں نے بابا جی کو وہ گٹھڑی دی، بابا جی بھی ساتھ چل رہے تھے، اور چلتے چلتے بیٹھ گئے۔ تو میں جانے لگا، کہنے لگا بیٹا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، اور بیٹھنے کے بعد کہنے لگے کیا کرنے آئے تھے؟ میں نے بابا جی یہاں کچھ اللہ کا نام لینے آیا تھا، اس کی تاثیر مل جائے، اس کا کمال مل جائے، یہ آیا تھا۔ کہا کہ اتنی مشقت؟ میں نے کہا بابا جی، اس نے کہا بابا جی اتنی مشقت کے بعد ہی تو سنا ہے کچھ ملتا ہے۔ کہا تو جیسے کئی آئے تھے، آخری وقت یہی گٹھڑی والا ہوتا ہے، کئی میری گٹھڑی پھینک کے چلے گئے، جو پھینک کے چلے گئے تھے خالی گئے، تو نے گٹھڑی کو منزل تک پہنچائی، میں اس عمل کا موکل ہوں۔ آئے۔ کہا میری گٹھڑی کو لے کے
چلتے تھے. یہ میری گٹھڑی آخری آزمائش ہوتی تھی اس عمل کی، آخری آزمائش ہوتی تھی اس عمل کی. اور میں ہر عمل کرنے والے کو ملا ہوں، ہر عمل کرنے والے کو ملا ہوں. اور اس گٹھڑی میں پتھر ہی پتھر ہیں، نڈھالیوں کا، کمزوریوں کا. مجھے بھی پھینک جاتے تھے، گٹھڑی کو پھینک جاتے تھے، پھر جا کے کہتے تھے ہم اس پرانے قلعے میں چلا کر کے آئے، ملا کچھ نہیں، آخری وقت یہی ملنے کا تھا. ہاں، عمل کبھی کبھی امتحان بھی لیتا ہے، عمل کبھی کبھی آزمائش بھی لیتا ہے، عمل کبھی کبھی ترقی آزمائش بھی لیتی ہے، کبھی امتحان بھی لیتی ہے. انسان پر اس امتحان کو اپنے لیے ناگواری سمجھتا ہے، اسی ناگواری کے پس پردہ میں زندگی کی ترقیاں پڑی ہوتی ہیں. اسی ناگواری کے پیچھے زندگی کے بڑے بڑے عروج اور زندگی کے بڑا بڑا کمال اور حیرت انگیز روح کی دنیا، من کی دنیا، کمال کی دنیا، وجد کی دنیا، وجدان کی دنیا پڑی ہوتی ہے. ہاں، کہ میں ہنس کو ہر کو ملتا ہوں، اور جب ملتا ہوں اور یہی گٹھڑی اٹھواتا ہوں اور سب کو اسٹیشن کا کہتا ہوں، سب چھوڑ کے چلے گئے، سب پھینک کے چلے گئے. میں گٹھڑی میں بیٹھ جاتا تھا، وہ چلے جاتے تھے، پھر لوگوں کو کہتے تھے ہم گئے تھے، ہم گئے تھے، ہمیں ملا کچھ نہیں. وہ چھوٹا سا امتحان کا جو وقت ہے نا، وہی ساری چیزوں کا نچوڑ ہے. سمجھ لیں خزانے کی وہی چابی تھی. میں چابی دینے کی کوشش تو کرتا ہوں، پر میری چابی کے پیچھے پتھروں کی گٹھڑی ہوتی ہے. میری چابی کے پیچھے پتھروں کی گٹھڑی ہوتی ہے. اجویری محل میں آئے ہیں، چھوٹی موٹی ناگواریاں، میرے خیال میں تو وہ بھی نہیں ہے. وضو خانے بھی وسیع ہیں، بیت الخلاء بھی وسیع ہیں، اور صفائی کرنے والے، خدمت کرنے والے آپ کے کھانے کے لیے. آج بھی میں مسلسل مشورے میں بیٹھا رہا کھانے اور لنگر کے لیے، تو کوئی پتھر کی گٹھڑی یہاں تو مجھے نظر نہیں آئی. آپ کو کہیں آئی ہو تو بتا دیں. آج چیخو پکارتی دو سانپ نکلے، وہ بیچاری گو تھی، وہ بیچاری ڈر رہی تھی. مجھے تو کہیں پتھر کی گٹھڑی نظر نہیں آئی. پر یاد رکھیے گا، پتھر کی گٹھڑی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی مشقت ہو جاتی ہے. ایک درویش کہنے لگے میں حج پہ گیا اور مجھے شاہی طور پہ حج پہ بلایا گیا، شاہی اعزاز کے ساتھ. تو میں نے کہا اس دفعہ میں شاہی اعزاز کے ساتھ جا رہا ہوں. سنا ہے حاجی کو کوئی نہ کوئی ایک آزمائش اور مشقت آ ہی جاتی ہے، جو ہی اس کی قبولیت کی کنجی اور چابی ہوتی ہے. تو کہا کہ میں پھر حج کرتے کرتے ایک لمحہ ایسا آیا جہاں میں جو رلا اور جو میرے اوپر آزمائش آئی، وہ سارے شاہی اعزاز کہاں اور میں کہاں، اور میں جو گھوما اور پھرا اور میرا انگ انگ ٹوٹا اور میرا اندر سب کچھ ختم. تو بعد میں احساس آیا حاجی کے لیے کوئی لمحہ ایسا اللہ خود لاتے ہیں. حاجی کے لیے میرا اللہ خود ایسا لمحہ خود لاتے ہیں کہ حاجی تیری حج اس کے بغیر قبول نہیں، یا اس کے بغیر تو ہمارے قرب کو نہیں پہنچ سکتا، قریب سے قریب تر نہیں پہنچ سکتا. تو یہاں تو کوئی پتھروں کی گٹھڑی مجھے حجویری محل میں نظر نہیں آئی. پر اللہ پاک کریم ہے، اللہ بغیر پتھروں کے گٹھڑی کے بھی تو عطا کر سکتا ہے. یوں کہا ہم مجاہدہ نہ مانگیں، ہم قربانی نہ مانگیں، آ جائے تو اس پہ صبر کریں، پر مانگے نہ. آپ پتھروں کی گٹھڑی نہ مانگتے، کمزور ہیں ہم تو. میرے اوپر آ جائے تو شاید میں بھی نہ اٹھا سکوں. ہم پتھروں کی گٹھڑی نہ مانگیں. پر اللہ پاک بعض اوقات کبھی کھانے، کبھی پینے میں، کبھی کانوں میں کوئی بندہ بدگمانیاں ڈال دیتا ہے، کبھی کانوں میں شک ڈال دیتا ہے، کبھی وسوسے ڈال دیتا ہے. یہ اندر سے وسوسے اور بدگمانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ساری بعض اوقات پتھر کی گٹھڑیاں ہی ہوتی ہیں. کوئی دنیا کا بندہ کہہ دیتا ہے کہاں گئے تھے، کہاں رہے، کہاں پھنس گئے، کیا یہ زندگی ہے؟ یہی زندگی ہے، یہی بیٹھ کے تم گھر نہیں کر سکتے تھے، یہی بیٹھ کے تم آن لائن نہیں کر سکتے تھے. لوگوں کی باتیں بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بھی پتھر کی گٹھڑیاں ہیں ہمارے دور کی. پر اللہ نے جو منزل دی ہے تسبیح خانے کی، عبقری کی، اور اللہ نے جو راہیں دی ہیں عبقری کی اور تسبیح خانے کی، میرے مطابق یہ منزل، یہ راہیں، یہ راستے ہیں بہت زبردست. کیا خیال ہے؟ آپ یہ دیکھیں
آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے مجھے آپ کو کن راہوں پہ لگا دی ہے، آپ یہ دیکھیں کن راستوں پہ لگا دی ہے، کن راہوں پہ لگا دی، کن راستوں پہ۔ میں کھڑا تھا یہاں تو کنات کے پیچھے نا یہ جو تمبو لگے ہیں دیواریں، اس کے پیچھے کچھ لوگ جا رہے تھے اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے اللہ والے راستہ دے دو، ہٹ جاؤ، یوں کر دو۔ میں نے کہا ایک اپنے ساتھ، میں نے کہا یہ کچھ چھوٹی بات ہے، لوگوں کے منہ میں اللہ تو آیا کسی نام سے، کسی بہانے سے، یہ بھی کوئی تھوڑی بات تو نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ کیا اللہ اوپر بیٹھا نہیں جانتا کہ یہ میرے بندے لوگوں کو کیا نام سنا رہے، کیا نام دے رہے، لوگوں کو کیا نام بتا رہے، یہ جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ میرا اللہ ساری نعمتیں، ساری عطائیں، ساری چیزیں، سارے راز خوب جانتا ہے۔ یہ تحفے مل رہے ہیں، یہ بس ایک بات پھر کہوں گا، قدردانی خیال کیجیے گا۔ ہاں، میں ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں حج پہ جانے کا موقع ملا، ایک اونچی ہوٹل میں بیٹھا تھا، غالباً اس کی 48ویں یا 50ویں منزل تھی، پہاڑ مکہ کے نیچے نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا پہاڑوں، تم نے ابو جہل کو تو دیکھا ہوگا نا، اور پہاڑوں تم نے بلال کو بھی دیکھا ہوگا، پہاڑوں یہ بتاؤ ابو جہل کی ہر نظر اعتراض کی نظر تھی، جاگ رہے سو رہے؟ آپ کے ساتھ اگر کوئی جاگ رہا اسے محبت پیار سے جگا دیں، آپ کے ساتھ اگر کوئی جاگ رہا اسے محبت پیار سے جگا دیں، سو نہیں رہا وہ جاگ رہا ہے۔ ابو جہل نے ہر نظر اعتراض کی نظر تھی، ہر چیز کو اعتراض کی نظر سے دیکھا، نظر کا فرق ہے نا، نظر کا فرق ہے۔ اور بلال نے ہر نظر کو محبت کی نظر سے دیکھا، اس نے ہر نظر میں اعتراض ہے، جہاں سے کوئی چیز ملی اعتراض ہے، کوئی انداز ہے اعتراض ہے، کوئی چیز ہے اعتراض ہے۔ قرآن نے، آقا کے فرمان نے ابو جہل کے بولوں کو، اس کے انداز کو، اس کی زندگی کو بیان کیا، اعتراض ہی اعتراض ہے، شک ہی شک ہے، بدگمانی ہی بدگمانی ہے، وسوسے ہی وسوسے ہیں۔ اس کی زندگی میں ایک بلال تھا جس نے حضور کو دیکھا اور محبت اور عشق کی نظر سے دیکھا، ابو جہل گالی بن گیا، بلال نعمت اور سعادت بن گیا۔ ایک وہ بھی ہے جس نے دیکھا ہی نہیں، وہ حضرت خواجہ اویس کرنی ہے، دیکھا ہی نہیں، حضور کے نام پہ سسکتا رہا وہ درویش، تڑپتے رہے، حضور کے نام کے لیے مچلتے رہے، دیکھا ہی نہیں ہے، اور بن دیکھے عشق کی منزلیں طے کر گئے۔ ایک وہ انداز بھی ہے، ایک وہ ہے جو اعتراض ہی اعتراض ہے، اعتراض ہی اعتراض ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دلی میں ایک درویش تھے، ان پہ حال آ گیا غربت کا، تنگ دستی کا، فاقے کا حال آ گیا، تو آخر کار اتنا ہو گیا کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنی لونڈی کو کہا اگر میں تجھے بیچ دوں تو بھی اچھی جگہ چلی جائے گی، 2 وقت کا کھانا تجھے کشادہ مل جائے گا، اور تیرے پیسوں کی وجہ سے، تیرے جو پیسے ملیں گے مجھے، اس کی وجہ سے میرا بھی کچھ 4 دن اچھے گزر جائیں گے۔ تو لونڈی کہنے لگی، توجہ طلب بات ہے، توجہ کیجیے گا، لونڈی کہنے لگی حضرت آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، بیچ دیں، پر ایک درخواست ہے، کسی ایسے بندے کے ہاتھوں بیچیں جو مجھے عبادت میں رکاوٹ نہ ڈالے، عبادت اور تسبیح میں خلل نہ ڈالے۔ تو سوچتے سوچتے کہنے لگے اس وقت خواجہ غریب نواز نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے ہاں تجھے بیچ دیتا ہوں، بڑے اللہ کے پہنچے ولی ہیں۔ لونڈی کہنے لگی وہ اللہ کے ولی ہو ہی نہیں سکتے، میں نہیں مانتی۔ کہا تو وہ نہیں ہے تو اور کون ہے؟ کہا مجھے ان پہ 3 اعتراض ہیں۔ اب وہ اعتراض غور سے سنیں، مجھے ان پہ 3 اعتراض ہیں۔ سب سے پہلے وہ لنگر کا کھانا کھاتے ہیں، لنگر تو مساکین فقراء کا حق ہے، اللہ کا دوست حلال کھاتا ہے، وہ لنگر میں تو مساکین کا حق کھا رہا ہے۔ دوسرا، میں نے آج تک انہیں کسی روگ، تکلیف، پریشانی میں اور کسی عارضے میں مبتلا نہیں دیکھا، یہ تکلیفیں پریشانیاں تو انبیاء کو آئیں، کیا وہ نبیوں سے بڑھ کے ہیں؟ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ میں نے آج تک ان کی تعریفیں ہی سنی ہیں، ان کے بارے میں اعتراض، گالیاں، قصے، کہانیاں، شک، وسوسے، لوگوں کی باتیں نہیں سنی۔ اعتراض تو انبیاء پہ ہوا، خود خدا پہ ہوا، وہ اللہ نبی سے بڑھ کے ہیں، میں نے آج تک ان کی تعریفیں ہی سنی ہیں، مجھے وہ اللہ کے ولی نظر نہیں آتے۔
3 एतराज किए। फिर सुने, पहला एतराज फुकरा के लंगर में से खाना खाते हैं। दूसरा एतराज सारा जहान उनकी तारीफ करता है, कोई उन पे एतराज नहीं करता। बहतान, शक, वसवसा, गाली। और तीसरी चीज यह है कि मैंने आज तक उन्हें सेहतमंद देखा है, खुशहाल देखा है, सेहतमंद देखा है आज तक उन्हें। तो ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? तो कहने लगे भाई इसका सवाल का जवाब उन्हीं से जाके ही लेते हैं, जैसे वो फरमाएंगे वैसे करेंगे। क्योंकि जो दरवेश होता है वो हकीकत तक पहुंचता है, सुनी सुनाई पे अमल नहीं करता। उसने कह दिया तो ठीक है। अब ये दोनों चल पड़े हजरत की बारगाह में। हजरत से जाके यही अर्ज किया कि हजरत मेरे ऊपर हाल आ गया है गुर्बत का, तंगदस्ती का। जाग रहे हैं? मेरे ऊपर हाल आ गया है गुर्बत का, तंगदस्ती का। तो मैंने इस लौंडी से कहा है मैं तुझे बेच देता हूं। तो कहने लगी किसी अल्लाह वाले के हाथ। जब मैंने आपका नाम लिया तो इसने 3 एतराज बयान किए। पूछा क्या? कहा आप लंगर का खाना खाते हैं, और दूसरा सब लोग आपकी तारीफ करते हैं, और तीसरा आपको कोई रोग नहीं है। कहा इन सवालों का जवाब कल दूंगा। मैंने अपनी जिंदगी कोई औकात मुकर्रर किए हैं। कुछ वक्त लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाने में अपने तस्बीखाने आस्ताने खानकाह में देता हूँ, और कुछ वक्त घर को, कुछ वक्त रोजी को मैं लकड़ियां काट के लाता हूँ, मैं लकड़ियां काट के लाता हूँ, और वो लकड़ियां जो है फिर बेचता हूँ। तो आप ऐसा करना, फलां वक्त में शहर के दरवाजे पे आ जाना। जब मैं आऊं तो मेरे पीछे चलते आना, बोलना नहीं है। अब ये लकड़ियां काट के फलां वक्त में आए। जब आए तो लोग कहने लगे सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह के दोस्त हैं, लकड़ियां काट के लकड़हारे हैं, खुद अपनी रोजी रोटी करते हैं, लोगों की जेबों पे इनकी नजर नहीं। किसी ने कहा क्या ये ढोंग रचाया हुआ है? लोगों को कहते हैं मैं लकड़ियां काटता हूँ, इतना बड़ा लंगर इन छोटे लकड़हारे से हो सकता है? ये धोखा करते हैं, फरेब करते हैं, लोगों को ये लकड़ियां काटना दिखाते हैं। किसी ने धूल, किसी ने फूल, किसी ने एतराज, किसी ने तारीफ, मुख्तलिफ लोगों के तबसरे सुनते सुनते जब वो लौडी पहुंची तो कहने लगी हजरत एक सवाल का जवाब मुझे मिल गया है। मैंने आज तक आपकी तारीफें ही सुनी थी, आज पे एतराज नहीं सुना था। 2 सवालों का जवाब फरमाया। 2 सवालों का जवाब मेरे और अल्लाह के दरमियान था। वो ये है कि मैं जितना भी लकड़ियां काट के लाता हूँ, बेचता हूँ, मैंने अल्लाह से बरकत मांगी हुई है। क्या मांगी है? बोले तो सही। मुझ तक तो आवाज नहीं आई। मैंने अल्लाह से बरकत मांगी हुई है, या अल्लाह इस तोड़ी में तो अपने गैब के खजाने से बरकत अता फरमा। तो कहा अल्लाह पाक ने इतनी बरकत दी है, मैं भी खाता हूँ, लंगर को खिला समझ के छोड़ दिया। और जब ये कीड़ा मुझे काटता है तो इतनी तकलीफ होती है जितनी तलवार का वार होता है। और अगर ये नीचे गिर जाता है फिर उसको उठा के यहाँ रखता हूँ और कहता हूँ अल्लाह ने तेरा रिस्क जहाँ रखा है ये नासूर है, ये रोग है, खामोशी से संभाले फिर रहा हूँ। कहा ये 3 सवालों का जवाब है। ये मेरे और अल्लाह के दरमियान था, मेरे और अल्लाह के दरमियान था। जिंदगी में सफर तय करना है रूहानियत का। हर बर्क पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, हर बर्क पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, और दामन में उलझ कर तुझे रोकेंगे बहुत खार। दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा, मंजिल तेरी आगे है बहारों से गुजर जा। कभी कोई कांटे तेरे दामन में अटकेंगे, कभी फूल होंगे, फूलों को भी छोड़, कांटों को भी छोड़, मंजिल तेरी आगे है बहारों से गुजर जा। ये सफर तय करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। ये जिंदगी का सफर तय करना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लम। इन मुबारक कलिमात को अपनी दिल का हिस्सा, अपनी जान का हिस्सा, अपने जज्बों का हिस्सा, अपने मन का हिस्सा बनाते हुए जिंदगी का सफर तय करना है। तय हो ही जाएगा। आज मैं बैठा था, कुछ मुखलिस मुझे बता रहे थे फला फौत हो गया, चेहरा सामने आया, फला फौत हो गया, मैंने कहा याद नहीं, फला फौत हो गया, फला फौत हो गया। हम न होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे, हम न होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे। पर याद रखिएगा ये तस्बीह खाने की
محبتیں، یہ تسبیح خانے کا فیض، یہ تسبیح خانے کی خیریں، یہ جو موتی چن چن کے جا رہے ہیں، یہ موتی چن چن کے جا رہے ہیں، اور اب تک عبقری تسبیح خانے کے بہت موتی چنے ہیں، ہر موتی آبدار ہے، ہر موتی چمکدار ہے، ہر موتی قبروں کو روشن، دل کو روشن، زندگی کو روشن، من کو روشن، صحت کو روشن، اور زندگی کے ایک ایک انگ کو روشن کر دینے والا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ سعادت ہے جو عبقری سے آپ پا چکے ہیں اور ہمیشہ پا رہے ہیں۔ بس قدردانی چاہیے۔ الحمدللہ آپ قدردان ہیں، قدردانی چاہیے۔ روح کی دنیا سے، روحانیت کی دنیا سے، عمل کی دنیا سے، عملیات اور تعویذات کی دنیا سے ایسے دور ہوئے، اور یہ ہم نے کسی اوروں کے حوالے کر دیے، ایسے دور ہوئے کہ بڑوں کی کتابوں میں اس کے حوالے مستند ثبوت موجود ہیں، اور ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا۔ اپنی ناواقفیت کی بنیاد پہ آپ ایک بات کہہ رہا ہوں، ناواقفیت کی بنیاد پہ ہم کتنی بڑی ہستیوں پہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں، اور اس کا کتنا گھاٹا ہوتا ہے، اور اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ کتنی بڑی ہستیوں پہ ناواقفیت کی بنیاد پہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔ یہاں آئے ہیں، یہاں کے ایک ایک قدم میں آپ تھوڑے دنوں کے بعد مانوس ہو جائیں گے، تھوڑے دنوں کے بعد نہیں، تھوڑے لمحوں کے بعد۔ کیا خیال ہے صبح آئے تھے، کل آئے تھے، مانوس ہو گئے؟ انسان بھی اجنبیت کا شکار ہوتا ہے، پہلے کوئی چیز آئے تو اجنبی اجنبی سی لگتی ہے، پھر جاتے ہیں تو آنسو بہاتے جاتے ہیں، دل ایسا لگتا ہے کہ آنسو بہاتے جاتے ہیں، پھر بندے مانوس ہو جاتے ہیں۔ آپ مانوس ہو گئے ہیں، آپ کا دل یہاں لگا ہے، یا محبت کے لمحے ہیں، یا محبت کی گھڑیاں ہیں، یا محبت کے بول ہیں، یہاں محبت کے لقمے ہیں، یا محبت کے کھونٹ ہیں۔ اور یہ جو آپ نے نقش کا عمل کیا، تعویذات کا چلہ گاہوں میں کیا نہیں کیا؟ اللہ ناصری، اللہ، ہاں میرا اللہ میرا ہر وقت مدد کر رہا۔ جنات نے حملہ کیا، میرا اللہ نے مدد کی۔ جس کا اللہ مددگار ہے، جنات ہاریں گے، اللہ ہارے گا۔ جادو نے حملہ کیا، نقش اللہ کے کلام ہیں، حروف مقطعات کے نقش ہیں، اور میں نقش پھیر کے کہتا ہوں اللہ ناصری، جادو ہارے گا، اللہ ہارے گا۔ جنات، نظر بد، حاسدوں کا حسد، لا علاج بیماریاں، میرے اوپر سخت بندشیں لگی ہوئی ہیں، وہ بندشیں ہاریں گی، اللہ کا نام جیتے گا۔ اللہ کے نام میں سدا عزت، اللہ کے نام میں سدا طاقت، اللہ کے نام میں سدا تاثیر، اللہ کے نام میں سدا کمال ہے۔ ساری جیتیں اللہ کے لیے، سارا ناز اللہ کے لیے، سارا نیاز بندے کے لیے۔ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتوں سے سارا کام ہوگا، اور ہو گیا۔ یہ تو آپ نے بہت طاقتور عمل کیا ہے، دن میں چند بار کریں، لیکن روزانہ جب تک حجویری محل میں ہے، اور یہ سارا سال ہوتا رہے گا انشاءاللہ، روزانہ حجویری محل میں ہے، اس عمل کو کرنا نہ چھوڑیے گا۔ اس عمل میں بڑی طاقت ہے۔ یہ نقش، تین رنگ کے اپنے بدن پہ پھیرے، چہرے پہ، اور یعنی پیشانی پہ اور سینے پہ پھیرے، اور پھیرنے کے بعد 3 بار کیا پڑھا؟ اللہ ناصری، اللہ ناصری۔ پتہ نہیں کیوں آج آپ سے باتیں کرنے کو دل کر رہا ہے، مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، اور باتیں کرنے کو دل اس وقت کرتا ہے جب مجمع کی سچی طلب ہو، جب مجمع کی سچی طلب ہو، جب مجمع کی سچی طلب ہو۔ آپ کی لگتا ہے سچی طلب ہے، اور سچی طلب ہے، اور سچا جذبہ ہے۔ اب دعا کریں اللہ مجھے بھی دے دے، اللہ میری نسلوں کو بھی دے دے۔ جب اس جسم سے سانسیں نکل رہی ہوں تو فرشتے بھی کہہ رہے ہوں یا اللہ یہ مخلص تھا، کیونکہ مخلص ہونے کا فیصلہ اسی وقت ہوگا کہ یہ اندر سے جھوٹا تھا یا سچا تھا، کھوٹا تھا یا کھرا تھا، یہ طارق 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا، یا موت 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 بتائے گی۔ اس سے پہلے مجھ جیسا بندہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ میں آپ کو کیسے کہہ سکتا ہوں میری ہر بات میں خلوص ہے؟
کیسے کہہ سکتا ہوں؟ پر جو راہیں آپ چن چکے ہیں، جو راستے آپ چن چکے ہیں، جن راہوں کا آپ نے انتخاب کیا ہے، راہیں بڑی سچی ہیں، اور راہیں اللہ سے ملاتی ہیں، اس کے حبیب سے ملاتی ہیں، مسنون دعاؤں سے ملاتی ہیں، مسنون کلمات سے ملاتی ہیں، اور مسنون لفظوں سے ملاتی ہیں۔ وہ راہیں بڑی سچی ہیں، راہیں بڑی سچی ہیں۔ آج صبح آپ نے سورج کو دیکھ کے عمل تو کیا ہوگا، اور یا وہابوں کا عمل، ماشاءاللہ۔ زندگی میں کچھ وقت ایسا بھی ہو کہ دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف، بس میں اور اللہ ہوں، میں اور اللہ ہوں، ہر چیز کو چھوڑ میں اور اللہ ہوں۔ یہ آج کا دن، جمعے کا دن، بڑا سعادت مند گزرا، اور آپ اور اللہ کی نعمتیں، رات نفل بھی پڑھے ہوں گے، اور 4 سجدے اور 4 نعمتیں، 4 سعادتیں، وہ نفل بھی آپ نے پڑھے ہوں گے۔ آج سارا دن درود پاک تو پڑھا ہوگا۔ کون سا درود ذرا سنائیں؟ اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. پڑھا نا؟ کتنا پڑھا؟ جتنا پڑھا اتنا بتائیے گا۔ 8,000 اور کس نے؟ 6,000 اور 5,000 4,000 کی آواز آئی ہے، 4,500 اور 6,500 10,000 9,000 3,000۔ آپ سوچیں، آپ کی اگر ساری آج کی روزی روٹی مزدوری 3,000 1,500 جمع کریں تو یہ تو کام لاکھوں سے آگے نکل رہا ہے۔ اور صرف آپ نہیں، مستورات ہیں، اور پوری دنیا کا مجمع ہمارے ساتھ ہے، پوری دنیا کا مجمع ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ، کہنے لگے ہم ایک دفعہ دلی گئے، نئے جوتے سلوائے، میرے ساتھ انہوں نے یہ واقعہ سنایا، کہنے لگے نئے جوتے سلوائے، بہترین نئے کپڑے بنائے، اور ہم کچھ دوست دلی پھرنے گئے، تو ٹرین جاتی تھی، تو کہنے لگے کہ ایک بندہ آیا، کہنے لگے بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے فلاں، ہاں تم لوگ بہت اچھے ہو، دیکھو خیال کرنا یہاں جو ہے بہت زیادہ ٹھگ ملیں گے۔ وہ بڑا بھلے مانس آدمی تھا، کہنے لگا دیکھو خیال کرنا ٹھگ ملیں گے، اور تمہاری چیزوں کو تمہیں لوٹیں گے، لوٹنے کے طریقے ایسے بچنا، یہ لوٹنے کا طریقہ اس سے بچنا، یہ لوٹنے کا طریقہ اس سے بچنا۔ تو کہنے لگے کہ انہوں نے کہا تم ایسا کرو، تم ایک اور طریقہ بتاتا ہوں۔ میرا کہا رومال نیا تھا، رومال بچھا دیا، جوتے اتارو سارے، تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ کہا جوتے سارے اس میں رکھو، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ پتہ وہ کیا کرے گا؟ اس رومال میں سارے جوتے باندھ کے ایسے دوڑ پڑے گا، اور دوڑ گیا۔ میں سمجھ رہے نہیں، وہ تو صرف بتا رہا تھا نا۔ ایسے رومال میں نا جوتے کٹھے کرے گا، جوتے کٹھے کر کے ایسے باندھے گا، اور ایسے باندھنے کے بعد جو ہے کہنے لگے وہ دوڑ پڑے گا۔ ان کو ڈاڈا حلوہ کہتے تھے، یہ انہوں نے مجھے خود سنایا۔ ہم دلی پھرنے گئے، اور کہا جوتے سارے رکھوا، اب ہمارے پاس نہ جوتے، اور ساری کہانی فارغ، اور ہم دلی پھرنے گئے۔ تو آج کی ہماری آمدنی لگتا ہے کوئی اچھی ہے، ایسے ہی کچھ نہ کچھ ہے ایسے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے،
میں کسی سفر میں تھا تو ان کا ایک بازو نہیں تھا، کٹا ہوا تھا، وہ معذور تھے، مصنوعی بازو تھا، وہ بائیں ہاتھ سے کھاتے تھے۔ تو جب کوئی اچھا کھانا ہوتا تھا، تر بتر بہترین کھانا ہوتا تھا، تو وہ بنگالی زبان بولتے تھے، اردو صحیح نہیں بول سکتے تھے، تو وہ ایک لفظ کہتے تھے، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد نہیں کہتے، کہتے زندہ باد۔ تو آج میں بھی زندہ باد کہ ماشاء اللہ آپ نے درود پڑھا، آج ذکر کیا، آج تسبیح پڑھی، میں بھی کہہ رہا ہوں زندہ باد، زندہ باد۔ اور انشاءاللہ آج کی رات اور محنت کرنی ہے۔ آج ہمارے روحانی پیکج شروع ہونے والے ہیں، جو آج کی رات اور محنت کرنی ہے اور آج کی رات اور توجہ کرنی ہے، کریں گے نا؟ ہمارا سب سے پہلا روحانی پیکج بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کاغذ آپ کے سامنے ہوگا، جو آپ کو ملا ہے ہدیہ۔ یہ سب سے پہلا ہے یہ کاغذ، یہ آپ نے آج کیا بسم اللہ کے کمالات آپ سوچ نہیں سکتے، کیا برکات جو سنی ہیں آپ گمان نہیں کر سکتے۔ ہم اس پہ انگلی سے لکھیں گے، انگلی سے لکھیں گے۔ آپ پر کر کے لائے ہیں، سامنے رکھ کر دیں۔ آپ نہیں لکھا وہ بھی سامنے رکھ لیں۔ آپ کا پچھلا ہے تو اس کو بھی سامنے رکھ دیں، ورنہ یہی ہے۔ اس کو انگلی سے لکھیں گے ہم، اور پھر اس کو مستقل آپ لکھیں گے۔ ایک صرف درخواست ہے، اس کی فوٹو کاپی نہ کرائیں، یہ صرف خود ہی لکھنا ہے۔ آپ ایک سے زیادہ لکھ لیں، آپ گھر کے ہر فرد کے لکھ لیں، آپ کسی کو ہدیہ تحفہ دینے کے لیے لکھ دیں، اور کمال چیز ہے، اس کو ہم انگلی سے لکھیں گے، اور انگلی سے اس کے ساری کائنات، اس کے سارے کمالات، اس کی ساری برکات کا تصور کرتے ہوئے، اس کی ساری تاثیر کا تصور کرتے ہوئے اس کو انگلی سے لکھیں گے۔ لکھیں اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کو لکھنا نہیں آتا وہ انگلی پھیرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور ہم نے 11 بار لکھنا ہے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن۔ آمین۔ اب اس نقش کو دونوں ہاتھوں میں اٹھائیں، جیسے دعا مانگتے ہیں نا، اور دعا کی طرح ہاتھ ہوں، اور یہ نقش آپ کے دونوں ہاتھوں کے اندر ہو، آپ کے دونوں ہاتھوں کے اندر ہو، اور اس کو دعا کی شکل میں اللہ کے سامنے رکھیں اور 11 بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن، اس نقش کو دیکھتے ہوئے توجہ سے 11 بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، بسم اللہ۔ الحمدللہ، اللہ مبارک کرے۔ آپ چاہیں ایک نقش لکھیں، زو لکھیں، زیادہ لکھیں، آج سے آپ نے اس نقش کے لکھنے کی ابتدا کر لی، برکتیں لے لیں۔
آپ اس کے علاوہ اور کاغذوں پہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور ہمارے پوری دنیا کے مخلصین اس کا پرنٹ موجود ہے، وہاں سے نکال لیں اور اس میں سے انشاءاللہ تعالی یہ لے سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس کا وہاں سے پرنٹ لے لیں، پوری دنیا کے لوگ اس کو لیمینیشن کریں، خوشبو لگائیں، گھر میں لٹکائیں، اس کا تعویذ زیادہ لکھیں، کسی برتن بوتل میں ڈال دیں، اس پانی سے گھر میں پئیں، اس پانی سے آٹا گوندیں، اس پانی کو گھر میں ہنڈیا کھانے میں، پینے میں، گھر کے پلانے میں اس نقش کا پانی استعمال کریں۔ انشاءاللہ نسلوں میں برکت، گھر میں برکت، صحت، رحمت اور خیریں اور عافیتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ رحمتیں جڑی ہوئی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب ہمارا اگلا عمل ہے، پینسل آپ کے پاس ہوگی، پینسل آپ کے پاس ہوگی۔ یہ پینسل، یہ تھوڑی سی اس پہ ذرا میری بات پہ توجہ کریں۔ یہ عمل آپ نے اپنے مقام پر جا کر کرنا ہے۔ اس کا طریقہ تھوڑا سا مجھ سے سن لیں۔ پچھلے سال بھی میں نے یہ عمل کرایا تھا، پھر لوگوں کا مطالبہ ہوا، لوگوں کا تقاضا ہوا، لوگوں کا اصرار ہوا کہ جس نے یہ عمل کیا تھا اس کے گھر کی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں کیسے ٹوٹی۔ تو اس کا ذرا طریقہ تھوڑا سا سن لیجئے۔ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے کپڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لینا ہے، کپڑا پرانا ہو، استعمال کیا ہوا ہو، کوئی زیادہ کارآمد نہ ہو، دھو لیں، دھلا ہوا لیکن پرانا، اور اگر جسم کے اندر کا کپڑا ہو، بنیان شمیز وغیرہ تو زیادہ بہتر ہے۔ ان سارے کپڑوں کو جمع کر کے اس کی ایک گیند کی شکل بنا کر اس کو سی لیں۔ یہ پینسل دم شدہ ہے اللہ کے نام اور طاقت اور تاثیر سے، جیسے عصائے موسیٰ جہاں مارتے تھے سب جادو اثرات بندشیں ٹوٹتے تھیں اور اللہ کی مدد آتی تھی۔ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور پینسل پر سخت ضربیں لگاتے ہوئے یہ آیت 40 بار پڑھیں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یقین جانیے وہ آیت ہے، باطل ٹوٹ جاتا ہے، وہ جادو کا باطل ہے، وہ جنات کا باطل ہے، وہ نظر بد کا باطل ہے، وہ کسی حسد دشمن کا ہے، وہ کسی کی سخت لگائی ہوئی بندش ہے، یہ باطل ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تصور کریں کہ جتنے بھی کپڑے ہیں، غور سے سنیے گا، اور جن کے جسموں کے کپڑے ہیں، جب جس تن کو ڈھانکا تھا اس تن کے روئیں بال بال، ریشے ریشے، رگ رگ، خون کے قطرے قطرے، اور ہڈیوں میں سے جو بیماریاں ہیں، حسد ہیں، نظر بد ہے، کینہ ہے، جادو ہے، نفرتیں ہیں، مسائل ہیں، اور کسی قسم کے اثرات ہیں، اور وہ ناکامیاں پریشانیوں کی شکل میں ہیں، وہ الجھنوں کی شکل میں ہیں، یہ جتنی بھی اس پینسل کی ضربیں ان کپڑوں کو ماریں گے، اتنے ان کپڑوں کے پہننے والوں کی رگ رگ سے بیماریاں نکلیں گی، رگ رگ سے تکلیفیں نکلیں گی، خون کے قطرے قطرے سے جادو اثرات بندشیں ٹوٹیں گے اور نکلیں گے۔ میں اپنے اس عمل شدہ پینسل کی چوٹوں اور ضربوں سے ان ساری چیزوں کے اوپر چوٹیں مار رہا ہوں، اور میری چوٹیں انہیں لگ رہی ہیں، کن کو؟ تمام جادو، تمام جنات، تمام بندشیں، تمام بیماریاں، تمام سفلی چیزیں کو لگ رہی ہیں۔ اس تصور کے ساتھ مارنا ہے اور اس تصور کے ساتھ یہ آیت پڑھنی ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے ان الباطل کان زہوقا، کہ ہم نے باطل کو ختم کر دیا اور باطل کو توڑ دیا، اور اس کپڑے کی گیند پر یہ پینسل زور سے اس سخت تصور سے مارنی ہے کہ اس کپڑے کے پہننے والے کے تن تن، من روئیں پل پل سے سب روگ، سب بیماریاں، سب تکلیفیں، سب جادو، سب اثرات نکل گئے اور ٹوٹ گئے۔ اگر مجبوراً آیت نہ آتی ہو جن کو، تو وہ یہ کہیں حق آیا باطل گیا، حق آیا باطل گیا، حق آیا باطل گیا۔
وہ یہ عمل کریں، وہ یہ عمل کریں۔ پھر اس کا طریقہ، اس کے ساتھ کاغذ موجود ہے، تعارفی کاغذ موجود ہے نا، اس میں طریقہ لکھا ہے کہ کل 40 ضربیں لگانی ہے، 40 دن کے بعد اس گیند اور عمل شدہ پینسل کو سنبھال کے رکھنا ہے، اگلے 40 دن چھوڑ کر پھر 40 دن، پھر اگلے 70 دن چھوڑ کر پھر 70 دن کے بعد 11 دن، پھر 90 دن چھوڑ کر 90 دن کے بعد 5 دن، پھر 123 دن چھوڑ کر صرف 3 دن۔ اس عمل کو مکمل ہونے کے بعد یہ پینسل اور کپڑا کسی مٹی، پاک مٹی میں گہرے اس کو دبا دینا ہے، دفن کر دینا ہے۔ اب سمجھ گئے؟ یہ بہت طاقتور عمل ہے، یہ بہت طاقتور عمل ہے۔ یاد رکھیے گا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں دیکھنے میں بڑی آسان ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں دیکھنے میں بڑی آسان ہیں۔ میں صحرا میں گیا تو اس کے منہ میں لقمہ دے رہے تھے، اس کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے، کٹے ہوئے تھے۔ تو میں نے پوچھا اس کے بازو کیوں کٹے ہوئے ہیں؟ کہا کہ بچے تھے، ڈبیاں کھیل رہے تھے، ان کو ریت میں سے ایک ڈبی ملی، وہ ڈبی پھٹ گئی، وہ اصل میں بارودی سرنگ تھی جو 71 کی جنگ میں ہوئی تھی، وہ وہیں پڑی رہی، وہ بارودی سرنگ تھی، پھٹ گئی، اس کے دونوں بازو اڑ گئے۔ کچھ چیزیں ڈبیاں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں معمولی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی عام سی نظر آتی ہیں، پر یاد رکھیے گا وہ عام نہیں ہوتی۔ آپ جیسے قدردانوں کے لیے ان کی بڑی قدر ہے، آپ جیسے قدردانوں کے لیے ان میں بڑی طاقت ہے، آپ جیسے قدردانوں کے لیے ان میں بڑی تاثیر ہے۔ اور یہ عمل جو ہو رہے، ہر عمل میں طاقت بھی ہے اور ہر عمل میں تاثیر بھی ہے۔ آپ ایسا کریں، یہ پینسل کو دائیں ہاتھ میں مضبوط پکڑیں اور میں اس پہ عمل کرتا ہوں اور اس پہ دم کرتا ہوں۔ آپ اپنی مشکلیں، پریشانیاں، حالات کی سختیاں، تنگیاں، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ان کا تصور کرنا ہے، کیونکہ اس عمل کو جا کے آپ نے گھر میں اس پینسل کو عمل میں لانا ہے۔ تو اس پینسل کو ہاتھ میں پکڑیں اور سر جھکائیں اور اپنے تمام مسائل کا تصور کریں کہ وہ تمام مسائل، مشکلیں ختم ہو رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ انشاءاللہ یہ عمل ہو گیا۔ اس کا ہدیہ مختلف ہے۔ اس کا ہدیہ ہے 1.25 کلو باجرہ لیں، اس کی 9 مٹھیاں بنائیں، ہر مٹھی کو اپنی پیشانی پر ملیں، نیچے کوئی کپڑا بچھا ہوا ہو، باجرہ ضائع نہ ہو۔ اب یہ باجرہ پرندوں کو ڈال دیں۔ یہ 1.25 کلو باجرہ گھر کے ہر فرد کے لیے علیحدہ بھی ہو سکتا ہے، پورے گھر کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ گھر کے ہر فرد کے لیے علیحدہ بھی ہو سکتا ہے اور پورے گھر کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اس کا ہدیہ لازم دینا ہے اپنے مقام پر۔ 1.25 کلو باجرے کا ہدیہ لازم دینا ہے اپنے مقام پر، اور اس کی بہت طاقت ہے اور اس کی بہت تاثیر ہے اور اس کا بہت کمال ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ عمل آپ کو بہت حیرت انگیز برکتوں کے ساتھ ملا ہے، بہت رحمتوں کے ساتھ ملا ہے۔ ایک چھوٹا چھوٹا عمل ایک تاثیر رکھتا ہے، چھوٹا چھوٹا عمل ایک طاقت رکھتا ہے۔ اس کو چھوٹی پینسل نہ سمجھیے گا۔ ہمارے یہاں ایک صاحب آئے، وہ لوگوں کو کہتے تھے کوئی بات، ایک صاحب ان کی مخالفت کرتے تھا پٹھان۔ تو گاؤں میں
عمومی رواج بیت الخلا کا نہیں تھا، تو وہ صبح صبح حاجت کے لیے گیا، پٹھان بھی گیا۔ پٹھان نے اس کو کہا کہ یارا تم ہماری بات کو نہیں سمجھتا، انہوں نے کہا تم جھوٹے ہو، انہوں نے کہا یارا ہم جو بات کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں، تم ہماری بات کو نہیں سمجھتا۔ یا کریم، وہ بھائی اس کے آگے یہ پھٹا پتہ نہیں کیسے لگا ہوا تھا، یہ پھٹا اس لیے تو لگا ہوا تھا۔ اس نے کہا نہیں سمجھتا، اس نے کہا تم جھوٹے ہو۔ اس نے ذرا سخت الفاظ اور کہہ دیے۔ مرغی جا رہی تھی، پٹھان نے ایک پینسل نکالی، پین نکالا، اور پین کوئی ریوالور تھا۔ مرغی جا رہی تھی، اس کو جو ماری گولی، وہ مرغی پھڑک گئی۔ کہنے لگا یارا ہم اب یہ تمہیں مارے گا۔ پہلے اس کو نشانی دکھائی کہ یہ پینسل نہیں ہے، یہ پین نہیں ہے، اس کے اندر گولی بھی ہے۔ اب وہ کہے اللہ کے واسطے نہ مار، انہیں کہا نہیں یار تم گولی مارے گا، ہمارا باپ دادا بھی گولی مارتا تھا یار، ہم نماز بھی پڑھے گا تمہیں گولی بھی مارے گا۔ اب وہ بیچارہ منتیں کرے، زاریاں کرے کہ نہیں تم جو کہو گے میں لوگوں کو کہوں گا خان صاحب کی بات ٹھیک ہے۔ کہ ٹھیک ہے پھر ہم اپنا پین یہاں رکھتے ہیں، تم گھر گھر جاؤ اور سب کو کہو پٹھان کا بات ٹھیک ہے۔ کہو گے؟ انہوں نے کہو۔ پیشاب تو وہیں خشک ہو گیا بیچارے کا۔ اور پھر پٹھان بڑا ایماندار تھا، کہنے لگے یہ پیسے لو ان لوگوں کو دو جن کی مرغی میں نے ماری ہے۔ تھا ایماندار، جن کی مرغی میں نے ماری ہے یہ پیسے ان کو جا کے دو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان چیزوں میں کچھ نہیں ہے، اس کی ایک وجہ ہے ہماری چہرے کی آنکھیں ہیں، ہمارے دل کی آنکھیں نہیں ہیں۔ آپ میں سے ہوں گی، بے شمار لوگوں کی ہوں گی، یہ ہمارے دل میں اس کی عظمت ہو، وقار ہو، قدر ہو، ادب ہو۔ کیا لفظ کہا؟ عظمت ہو، وقار ہو، ادب ہو، قدر ہو۔ اور جس کو ملا ہے عظمت والے کو ملا ہے، قدر والے کو ملا ہے، وقار والے کو ملا ہے، اور ادب والے کو ملا ہے۔ الحمدللہ آپ سچے لوگ ہیں اور سچے ادب سے، سچی طلب سے یہاں بیٹھے ہیں، اور میرا اللہ سچ پوچھیں آپ کو جھولیاں بھرا کے اٹھائے گا، اللہ خالی نہیں اٹھائے گا۔ اب ہمارا اگلا پیکیج موتی کا پیکیج ہے، آپ کے پاس موتی ہوگا۔ موتی آپ کے پاس ہے، اس کو اپنے مقام پہ جا کے کرنا ہے، اور یہ عمل ہر حالت میں کیا جا سکتا ہے۔ ایک شیشے کے گلاس میں پانی بھر لیں، بارش کا پانی ہو اچھی بات ہے، زمزم کا پانی ہو، ورنہ جو پانی میسر ہو، اس میں یہ دم شدہ موتی ڈالیں گے۔ گلاس کو نیچے سے پکڑیں گے، اوپر سے نہ پکڑیں تاکہ انگلیوں کا عکس اس میں نظر نہ آئے۔ پیندے سے پکڑیں، انگلیوں پہ گلاس کو اٹھائیں، شیشے کا گلاس ہو، پانی ڈالیں، پھر یہ موتی ڈال دیں۔ اس گلاس کو مسلسل دیکھنا ہے۔ میں نے ایک دفعہ اس سے ملتا جلتا عمل ایک چینل میں بتایا تھا، ایک چینل میں، ایک ٹی وی چینل تھا، تو میرے ساتھ بیٹھے تھے، تو ایسے اچانک آئے، میں نے کہا گلاس لے آئے، اور یہ میں نے عمل بتایا تھا۔ جو دنیا نے اس سے فائدہ پایا، جو مخلوق نے اس سے فیض پایا، جو دنیا نے اس سے فائدہ پایا، جو مخلوق نے اس سے فیض پایا۔ شیشے کا گلاس کو پانی ڈالیں، موتی ڈالیں، گوتی کو اور گلاس کو مسلسل دیکھتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے یا سمیع یا بصیر۔ یا سمیع، یہ اللہ کے دو نام ہیں، اس میں بڑی طاقت ہے۔ اور گلاس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے، آپ کو گلاس کے اندر نظر بد، حاسدین، جادو، چیزیں، نقشے، پوری دنیا نظر آئے گی۔ جتنا یقین سے پڑھیں گے اتنا فائدہ ہوگا، اور گلاس کے اندر ساری دنیا اور سارا منظر واضح ہوگا۔ بعض کو جلدی، بعض کو دیر میں، جتنا یقین اور پڑھنے کی طاقت اور جتنا اللہ پہ اعتماد ہوگا
उतना ज्यादा इसका नफा और इसका कमाल मिलता है। मोती अंदर होगा। गिलास में पानी को तवज्जो से देखेंगे और या समीयो या बसीरो पढ़ेंगे, आपको वो दुनिया मिलेगी, वो शबीहें, वो शक्लें, वो चीजें, कायनात जो सोच नहीं सकते। जो दिल में था कि मैं देखूं, वो सही हर चीज मिलेगी। या समीओ, सारी कायनात के सुनने वाले, सारी कायनात के सुनने वाले, दुख सुनने वाले, गम सुनने वाले। अल्लाह तू जानता है मेरे दुख क्या हैं, मेरे गम क्या हैं, मेरे रोग क्या हैं, मेरी। और या बसीर हो, अल्लाह तो मेरे सारे के सारे गम, मेरे दुख तू जब देख भी रहा, मैं किस हाल में हूँ और मेरे मसाइल क्या हैं, मेरी मुश्किलात अल्लाह को दिखा रहे हैं। बस जब ये अमल कर चुके, इस मोती को इलादा रख लें, उस पानी को चुस्की चुस्की घर का हर फर्द पिए, कमाल है। और इस मोती को पर्स में रखें, सिरहाने रखें, थैली में रखें, कहीं भी रखें जिंदगी में। और ये अमल हफ्ते में एक बार, 2 बार, कम से कम हफ्ते में 1 बार कर लिया करें, ताकि तसलसल और इसकी बरकत ना टूटे। ठीक है ना? इसका तरीका लिखा हुआ है। बहुत अनोखा एक अमल है और मोती है, और मोती है। अब इस मोती को दाएं हाथ की हथेली में पकड़ें और दाएं हाथ की मुट्ठी में बंद करें। अब इस मोती को मैं अमल करता हूं और आप दिल की गहराइयों से बैठ के या समीओ या बसीरो पढ़ें, तवज्जो से बैठ के। मैं इस पे दम कर रहा हूं, आप तवज्जो से बैठ के इस पे पढ़ें, या समीओ या बसीरो। अल्लाह मुबारक करे आपका अमल, बहुत ज़्यादा अमल आपका, बहुत बाबरकत अमल है, बहुत सादतमंद अमल है। और अब इंशाअल्लाह ताला अगला अमल हमारा रोशन रातों का अमल है। रोशन रातों का अमल, इस अमल से मुश्किलात टलती हैं, मुरादें मिलती हैं। सिर्फ 2 लफ्ज़ हैं, वत्तीन वज़्ज़ैतून, बस। एक बात बताओ, अल्लाह ने सारी दुनिया के बेटे, रिज़्क, नेमतें, नस्लों की सादतें इन 2 मुबारक बोलों में रखे हैं। मेरी बात को फिर गौर से सुनिएगा। अल्लाह ने इंजीर की कसम उठाई है, वत्तीन, कसम है मुझे इंजीर की। इंसान ना अपनी जिंदगी की इब्तिदा में इंतहा हो जाए तो शायद फिर कसम उठाए। अल्लाह ने कसम उठाई है, मुझे कसम है इंजीर की, मुझे कसम है जैतून की, कसम उठाई। फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन, सालिहीन, औलिया, जिन पे अल्लाह ने अपने रूहानी उलूम खोले हैं, वो फरमाते हैं ये वो अमल है जिस अमल की बरकत से, ये वो आयत है जिस आयत की बरकत से अल्लाह बेटे देता है, नेमतें देता है, रिज़्क देता है। और ये वो अमल है, मैं अमल अभी करवाऊंगा, ये वो अमल है जिस अमल के करने से कभी हाथ खाली नहीं होते, कभी झोलियां खाली नहीं होती। बस झोलियां खाली से मुराद औलादें, रिज़्क, दौलतें, नेमतें। हाथ खाली होने से मुराद कभी ये हाथ मंगता नहीं रहेगा, सदा इसकी झोलियां भी भरे रहेंगे, हाथ भी भरे रहेंगे, रिज़्क भी भरा रहेगा। ये बहुत बड़ा ताकतवर अमल है। सदियों पहले मेरे पास इसकी एक तारीख है। एक दुर्वेश ये अमल करवाते थे
और लोग दूर दूर से उनके पास जाते थे। फलां चांद की तारीख में एक दरवेश ने वत्तीन व जैतून का अमल करवाना है। दुनिया दूर दूर से जाती थी और उस अमल में शामिल होती थी, और जो अमल में शामिल होता था वो अपनी वसीयतों में लिखता था या वसीयतें करता था या जाते हुए कहता था, बेटा कभी परेशान न होना, मैं फलां दरवेश के यहाँ वत्तीन व जैतून का अमल करके आया हूँ। अल्लाह तुम्हें पालता भी रहेगा, देता भी रहेगा, रिस्क भी, नेमते भी, बेटे भी, इंशाअल्लाह। वो वसीयतें करता था बकायदा। इतना ताकतवर ये अमल है, और ये दो खजाने हैं। उसकी मुट्ठियां कभी खाली नहीं रहती, उसके हाथ कभी खाली नहीं रहते। अमल करना चाहते हैं या इतने ज्यादा अमल करने से थक गए हैं? उकता तो नहीं गए? घबरा तो नहीं गए हैं? थक गए हैं तो छोड़ देते हैं। ये वो ताकतवर अमल है। मेरा हाल तो ये है, जबरदस्ती वो कहता है बस बस मेरी झोली फट जाएगी कि चलो कोई और भी ले जाओ, और भी ले जाओ। लेकिन मैं आपको जबरदस्ती नहीं दे रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आप में अपना सच्चा जज्बा है। मैं जितनी देर से बैठा हूं, मैं इधर देख रहा हूं, मैं इधर देख रहा हूं। हर बंदा मुतवज्जे है, हर बंदे की आंखों में, जज्बों में शौक है, ज़ौक है, तलब है, तड़प है। शौक है, ज़ौक है, तलब है, तड़प है। खुद कहें, शौक है, ज़ौक है, तलब है, तड़प है। मैं महसूस कर रहा हूं हर बंदे के जज्बा, हर बंदे का जज्बा सच्चा है। अल्लाह मुझे भी ऐसे बना दे। हाँ, अल्लाह मुझे भी ऐसे बना दे। अब हम अमल करेंगे। आप पुरसुकून होकर अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके गोद में सामने रखेंगे। मुट्ठियों का रुख आसमान की तरफ होगा, आसमान की तरफ रखेंगे। उंगलियों का रुख, मुट्ठियां बंद होंगी और आसमान की तरफ होगा। जैसे दुआ के दोनों हाथ आसमान की तरफ होते हैं खुले, इस तरह दुआ के ये बंद हाथ आसमान की तरफ होगा। मैंने आपके साथ पढ़ना है, आपने मेरे साथ पढ़ना है। वत्तीन व जैतून, फिर अंगूठा खोल देना है, फिर पढ़ना है, फिर दूसरी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है, फिर तीसरी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है, फिर चौथी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है, फिर पांचवी उंगली खोल देनी है, फिर पढ़ना है छठी उंगली, सातवीं, आठवीं, नवीं और 10वीं। ठीक है, याद हो गया? अब मुट्ठियां बंद करें और ये अमल हर हालत में कर सकते हैं। मुट्ठियां बंद करें और मेरे साथ पढ़ते रहें। वत्तीन व जैतून, 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 वत्तीन व जैतून। दाएं हाथ का अंगूठा खोल दें। अब फिर पढ़े वत्तीन व जैतून, 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 जैतून। उंगली खोल दें शहादत की। फिर पढ़े वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून, व जैतून, वत्तीन व जैतून, तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून, तीन। तीसरी उंगली खोल दें। पढ़े फिर वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून, वत्तीन व जैतून। चौथी उंगली खोल दें। वत्तीन व जैतून, पांचवी उंगली खोल दें। फिर पढ़े
والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون. چھٹی انگلی کھول دیں، پھر پڑھیں والتین والزیتون. ساتویں انگلی کھول دیں، پڑھیں والتین والزیتون. آٹھویں انگلی کھول دیں، پھر پڑھیں نویں انگلی کھول دیں، پھر پڑھیں 10ویں انگلی کھول دیں. اب دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں جیسے دعا کرتے ہیں اور ذرا اونچا لے جائیں. حدیث میں ثابت ہے میرے آقا نے بعض دعائیں ایسے مانگی ہیں کہ بغل کی سفیدیاں نظر آئی ہیں، بغل کی سفیدیاں نظر آئی ہیں. اوپر لے جا کر سر سے بھی اوپر ہاتھ لے جا کر سر جھکا کر پڑھیں والتین والزیتون والتین گڑ گڑا کے پڑھیں والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون. وجدان سے پڑھیں والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون والزیتون والتین 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 والزیتون والتین. اپنی گود میں ہاتھ رکھ کے پھر پڑھیں والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون. اور اب گود میں ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہوئے تصور ہو کہ میرا پیالہ بھر گیا، میرا کشکول بھر گیا، میری جھولی بھر گئی. والتین والزیتون اس تصور سے پڑھیں والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون والتین والزیتون. اب ان ہتھیلیوں میں دونوں ہاتھوں میں پھونک ماریں اپنی. اب اس کو پورے بدن پہ پھیریں، اپنی نسلوں کا تصور کریں، اپنے گھر والوں کا تصور کریں، ساری امت کا تصور کریں، پورے بدن پر اس کو پھیریں. اللہ اکبر. کیا مبارک ہے آپ کو، کیا سعادت ہے آپ کو، کیا برکت ہے آپ کو. آپ نے وہ عمل کیا درویش کرواتے تھے سال میں ایک دفعہ، منزلیں مارتے مارتے لوگ اس عمل کو کرنے جاتے تھے اور جاتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہوئے وصیت نصیحت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو تسلیاں دیتے تھے کہ دیکھو خیال کرنا، تم پریشان نہ ہونا، ہم نے والتین والزیتون کا عمل کیا ہے. اللہ غیب سے کھلائے گا، پلائے گا، رزق، وسعت، اولاد، نعمتیں انشاءاللہ عطا فرمائے گا. ہے نا؟ لنگر کی روٹی کا ٹکڑا آپ کے پاس ہوگا، اس ٹکڑے کو خشک کر لیجئے گا، گھر جا کے خشک کر لیجئے گا. دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے ٹکڑے کو دیکھتے ہوئے اول آخر درود پاک 3 بار پڑھیں گے، درود شفا. اور پھر ہم مسلسل اس ٹکڑے کو دیکھتے ہوئے
بسم اللہ و علی برکات اللہ پڑھنا ہے، ٹھیک؟ اور گھر جا کے اس کو خشک کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے، کوئی ٹکڑا دال میں، کوئی چاول میں، کوئی راشن میں، کوئی آٹے میں، کوئی چینی میں، کوئی کہاں، یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال دیں گے، روح میں برکت، جسم میں برکت، من میں برکت، تن میں برکت، روح کی حفاظت، جسم کی حفاظت، من کی حفاظت، تن کی حفاظت، رزق میں وسعت اور نسلوں کے لیے خیر، یہ تحفہ ہے جو آپ یہاں سے لے کے جا رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ اس گھر میں کبھی کمی نہیں، نہ رزق کی، نہ دولت کی، نہ صحت کی، نہ برکت کی، نہ عطاؤں کی، نہ شفاؤں کی۔ آپ بھی چاہتے ہیں تو پھر پڑھیں اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اب اس کو اپنی انگلی میں، اپنی ہتھیلی میں سامنے رکھیں اور اس کو دیکھتے ہوئے سارے پڑھیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، 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 بسم اللہ وعلی برکت اللہ وعلی برکت اللہ، بسم 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 اللہ وعلی برکت اللہ۔ ہاں سبحان اللہ، اللہ پاک قبول کرے۔ یہ اللہ کے خزانوں سے بہت کچھ لوٹ رہے ہیں۔ ہاں مولا میری رزق میں برکت، میری صحت میں برکت، میری راشن میں برکت، اور اللہ جس کو برکت دیتا ہے قیامت تک چھینتا نہیں انشاءاللہ، اللہ نہیں چھینے گا، اللہ ہمیشہ ہمیشہ برکت دے گا۔ بہت کمال چیز ہے۔ اور یہ چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے راشن میں، یہ چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے رزق میں، یہ چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے چاول میں، دال میں خشک کر لیجئے گا، یہ ہمیشہ کمیاں نہیں ہونے دے گا، ہمیشہ کمیاں نہیں ہونے دے گا، ہمیشہ باغ و بہار رکھے گا، ہمیشہ رازوں میں، ہمیشہ راحتوں میں، ہمیشہ رحمتوں میں، اور نسلوں کو فقر سے، فاقے سے، غربت سے، تنگ دستیوں سے، دنیا کی جتنی مہنگائیاں ہو جائیں اس کی برکتوں سے اللہ کھلائے گا، پلائے گا، عطا کرے گا اور راحتیں دے گا انشاءاللہ۔ آپ کے پاس تنکے ہوں گے، تنکے آپ کے پاس ہوں گے، چھوٹی مقدار میں یا بڑی میں آپ کے پاس تنکے ہوں گے۔ یہ سامنے تنکے ہیں، اس میں سے تنکے چن لیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی انگلیوں کے درمیان تنکے رکھ لیں، پہلے چھوٹی انگلیوں کے درمیان رکھیں، پھر اس کے ساتھ والی، پھر اس کے ساتھ والی، اس طرح 8 تنکے بنیں گے اور انگلیاں آپس میں ملا لیں۔ اب میں جب اللہ کا نام پڑھوں گا تو ایک ایک تنکا نکال کے اپنی گود میں ڈالتے جائیں، جب میں اللہ کا نام پڑھوں گا وہ تنکا نکالتے جائیں، اپنی گود میں رکھتے جائیں۔ اور تنکا کس نیت سے نکالنا ہے، ذرا نیت غور سے سنیے گا، نیت توجہ سے سنیے گا۔ نیت جس طرح میں تنکا ہاتھ سے نکال رہا ہوں، اس طرح میرے تن سے بیماریاں، میرے من سے بیماریاں، میرے خون کے ذرے ذرے سے تکلیفیں، میرے بال بال سے جادو جنات، اثرات، بندشیں، حاسدوں کا حسد، دشمنوں کا شر، میری رگوں میں میری گھریلو الجھنیں، میری مشکلات، جس طرح میں تنکا نکال رہا ہوں اس طرح میرے تن، میرے گھر، میرے من، میری زندگی، میرے جذبوں سے، سب چیزوں سے یہ تنکے جس طرح نکل رہے ہیں اس طرح یہ چیزیں ساری کے ساری نکل رہی ہیں۔ اس تصور کے ساتھ تنکے نکالنے ہیں، تصور سمجھ گئے؟ اپنی انگلیوں کے درمیان میں تنکے ڈال دینے ہیں، انگلیوں کے درمیان میں
اور یہ 8 تنکے ان انگلیوں کے درمیان آئیں گے، اور اس کے بعد ان کو ہم نے نکالنا ہے، اور نکالنا ہے یا اللہ یا رحمان پڑھتے ہوئے۔ کیا پڑھتے ہوئے؟ یا اللہ یا رحمان پڑھتے ہوئے ان تنکوں کو نکالنا ہے۔ میں نے جب کہنا ہے تنکے، اس کے بعد آپ نے ان کو پھر نکالنا ہے، اور نکالتے ہوئے تصور آپ سمجھ گئے کہ کیا تصور کرنا ہے۔ نکالتے ہوئے آپ تصور سمجھ گئے کہ کیا تصور کرنا ہے اور کیا ذہن میں لانا ہے۔ اب پڑھیں میرے ساتھ، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ اپنی مصیبتوں پریشانیوں کا تصور کرنا ہے، اور جس وقت تنکا نکالیں گے اسی وقت تصور کریں گے کہ وہ ساری تکلیفیں مصیبتیں میری رگ رگ میں سے، میری تن تن میں سے، میرے من من میں سے، میرے گھر میری نسلوں میں سے تنکے کے ساتھ وہ ساری تکلیفیں سب مشکلیں نکل گئیں۔ ایک تنکا نکال دیں، اسے اپنی گود میں ڈال دیں، پھر پڑھنا شروع کریں یا اللہ یا رحمان، پھر پڑھنا شروع کریں۔ دوسرا تنکا نکال دیں، پڑھنا شروع کریں یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ اگلا تنکا نکال دیں، پھر پڑھنا شروع کریں۔ اگلا تنکا نکال دیں، پھر پڑھنا شروع کریں۔ اس تنکے کو نکال کے پھر پڑھنا شروع کریں یا اللہ یا رحمان۔ اگلے تنکے کو نکال دیں یا اللہ یا رحمان۔ آخری تنکا نکال دیں، پڑھیں یا اللہ۔ آمین آمین۔ ان تنکوں کو جمع رکھیے گا، اپنے مقام پہ جا کے ان تنکوں کو جلانا ہے، جلا کے اس کی راکھ کسی عطر میں گھولنی ہے، کوئی عطر ہو جائے اس میں گھولنے ہیں، اور یہ سیاہی بن جائے گی۔ کسی بھی قلم سے یا انگلی سے اس سیاہی سے کاغذ پر 11 بار لکھنا ہے جیم، جیم، جس جیم سے جماعت، جیم سے جمع، جیم سے جمال، وہ جیم صرف 11 بار لکھنا ہے کاغذ پہ۔ جیم سے جل جلالہ، یہ 11 بار لکھنا ہے۔ ان تنکوں کو جلائیں گے، اس کی راکھ میں عطر ملائیں گے، یہ سیاہی بن جائے گی۔ اس سے انگلی سے کاغذ پہ 11 بار جیم لکھنا ہے۔ کیا لکھنا ہے؟ اس کاغذ کو بند کر کے کسی باورچی خانے میں، کسی ایسی جگہ جہاں ٹھنڈک نہ ہو، اس کو وہاں رکھنا ہے۔ 40 دن وہاں لٹکائے رکھیں،
اور 40 دن کے بعد اس کاغذ کو دفن کر دیں گے. بس یوں دفن کریں گے. جادو دفن، جنات دفن، مشکلیں دفن، الجھنیں دفن، بیماریاں دفن، تکلیفیں دفن، اور دشمن کے حسد اور سب شر انشاءاللہ دفن ہو جائیں گے. اور اس کا ہدیہ کوئی میٹھی چیز اپنے مقام پہ ضرور بانٹیے گا. اس کا ہدیہ میٹھی چیز اپنے مقام پہ ضرور بانٹیے گا. اب ہمارا آخری عمل سورۃ اخلاص کا نقش ہے، جس کی کل لائن ہم نے ایک لائن جو ہے پر کی تھی. سورۃ اخلاص کا نقش یہ وہ نقش ہے جس کی ایک لائن کل ہم نے پر کی تھی. آج کی شام، پھر کل کی شام، پھر اتوار کو آخری لائن انشاءاللہ. یہ وہ نقش ہے جس کو لٹکانے سے گھر میں رحمتیں، رزق، صحت، برکت، عافیت. اس کے فائدے میں نے کل آپ کو بتائے تھے. اس کے فائدے لکھے بھی ہوئے ہیں. یہ تھوڑے لکھے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہو. آئیں لکھیں آج کے نقش میں. ہو اللہ احد اللہ. جو نقش خالی ہو اس کو چھوڑ دیں گے، جو لکھا ہو اس کے نیچے لکھیں الصمد لم یلد ولم یولد ولم. بس آپ نے نہیں لکھا تو لکھ لیں، نقش مکمل کر لیں. صرف ایک لائن لکھنی ہے. آج ہم نے دوسری لائن لکھنی ہے. 2 لائنیں باقی رہ گئی ہیں. ایک کل شام کی لائن ہے، ایک پرسوں صبح کی ہے. یہ نقش مکمل ہو جائے گا الحمدللہ. یہ نقش مکمل ہو جائے گا الحمدللہ. اور یہ نقش آپ کی زندگی کا سرمایہ ہے. یہ آپ کی زندگی کا سرمایہ ہے. یہ آپ کی زندگی کا بہت بڑا نچوڑ ہے. یہ آپ کے لیے برکتوں اور خیروں کا ذریعہ ہے. کل صبح نماز فجر کے بعد کے ہمارے جو پیکج ہیں، گلاب کی پتیاں، تلسماتی صابن، تلسماتی ٹیشو، ایک پاؤڈر کا عمل ہے، ایک کسی چیز پسی ہوئی عمل شدہ کپڑا ہے، اور وسعت رزق کے دانے ہیں. کل صبح انشاءاللہ برکتیں بہاریں لوٹ لیں. پھر یہ وقت کہاں، پھر یہ لمحے کہاں، پھر یہ سعادتیں کہاں. ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ جو قلم میں نے آپ کو دی ہے، جو قلم آپ کو دی ہے، اس سے بہت زیادہ لکھیں. اپنے کوئی نقش تعویذ آپ کے تجربے میں ہو، کوئی دم آپ کے تجربے میں ہو، کوئی خاص عمل طبی روحانی ٹوٹکا آپ کے تجربے میں ہو، وضاحت سے لکھیں. کاغذ اور لے لیں، اسی قلم سے لکھیں. اتوار والے دن یہ ساری تحریریں میں سامنے رکھوں گا، اور اس پہ جو عمل ہوگا انشاءاللہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی. اس کو بہت توجہ سے لکھیں، سارا دن لکھیں، محنت کر کے لکھیں، ہمت کر کے لکھیں، جذبے سے لکھیں، واضح لکھیں، صاف صاف لکھیں. اپنے موبائل پتہ ضرور لکھیں. ٹھیک ہے؟ دعا سے پہلے دعائیں ہم مختصر کرا رہے ہیں. انشاءاللہ لمبی دعا ہماری اتوار کو ہوگی، تفصیلی دعا. دعا سے پہلے عرض ہے کہ جو حضرات اتوار کو نکاح کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں، کچھ نکاح ہیں، ان کو اجازت ہے. اتوار کے دعا سے پہلے نکاح ہوں گے تو ان کو نکاح کی اجازت ہے، جو نکاح کے عمل میں شرکت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کاغذ لکھیں، بہت لکھیں، توجہ سے لکھیں، توجہ سے لکھیں. وضو کے لیے اپنے ہی جوتے استعمال کریں. بعض اوقات جوتوں سے بھی کوئی روگ لگ جاتے ہیں. موبائل چارجنگ پر لگا کے نہ چھوڑیں، کیونکہ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ آئے. اپنی چیزوں کی حفاظت کریں، کوئی ہماری وجہ سے گناہ گار نہ ہو. کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہماری وجہ سے کیا نہ ہو. ہاں.
اور فجر اور عصر کی نماز کے بعد جو اعلانات ہوتے ہیں ان کو خوب توجہ دیا کریں، ان اعلانات کو خوب توجہ دیا کریں، ان اعلانات کو بچوں کی خود حفاظت کریں، لائے ہیں تو ان کو خود سنبھالیں بچوں کو، اور خدمت والوں سے تعاون کریں، اور سعادت مند کچھ لوگ ہوں گے مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، جیسے آپ نے میرے ساتھ یہ سارا پنڈال لگایا ایسے مجھے سمٹوائیں گے صحیح۔ مجھے 2-3 ہزار بندے چاہیے جو چند دن یہاں قیام کریں، باقاعدہ چند دن قیام کریں، ان کو جانے کی جلدی نہ ہو، اور وہ میرے ساتھ یہ پنڈال سمٹوائیں گے۔ سمٹوائیں گے یا مجھے اکیلا چھوڑ کے جائیں گے؟ کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر؟ میں یہ پوچھ کے تھک گیا۔ تو میرے ساتھ انشاءاللہ اپنی چیزوں کی خود حفاظت کریں، اور خوش قسمت چلا گاہوں کے جو میں نے 12 نقش دیے ہیں، یعنی 3 نقش ہیں، ہر نقش میں 4 نقش ہیں، 3 رنگوں کے جو نقش ہیں اس کو بہت زیادہ سعادت مندی سے کرتے رہا کریں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ پروردگار عالم تیری بندیاں بندے بڑے ذوق سے، بڑے شوق سے، بڑے جذبے سے تیرے نام کی برکتیں لے رہے ہیں، اللہ ان کو سچی خیریں عطا فرما، سعادتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، ان کی نسلوں کو بامراد کر دے، ان کی نسلوں کو شاد و آباد کر دے۔ جم کے بیٹھے ہیں بڑے خلوص سے، ان کے چہرے پہ طلب بھی ہے، ان کے چہرے پہ جذبے بھی ہیں، اور ان کے اندر جستجو بھی ہے۔ اے اللہ ایسے جذبے سب کو عطا فرما، ایسے جذبے سب کو عطا فرما، ایسا خلوص سب کو عطا فرما، ان کی دنیا آخرت کو بامراد کر دے، کرم کر دے، فضل کر دے، اور پوری دنیا میں جتنی تیری بندیاں بندے ہمارے ساتھ شامل ہیں ان سب کو بھی اللہ رنگ و رنگ کر دے، آباد اور شاد کر دے، کسی کو بھی محروم نہ کر، سب کو محرومی سے بچا، سب کو عطا کر دے۔ آمین 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 برحمتک۔